200 ملکوں کی خبر لے سکتا ہے، لیکن آپ کا اس قدر مؤدب طریقے سے بیٹھنا، امام جامع مسجد ہذا حضور شاہ عبدالرشید شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ آگے بیٹھیں حضرت، آگے بیٹھیں، اجازت دیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں یہ جو میرا کام ہے تقریباً 28-30 سال سے میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے، اور بڑی مشکلوں میں آتا ہوں، بڑی مشکلوں میں جاتا بھی ہوں۔ مزاج کے لوگ نہیں ہوتے تو نہیں آتا، اور مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس بستی سے نہیں جاتا۔ میں چاہتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں اور بچوں کو بولنے مت دیں، مجھ سے تھوڑی سی حضور کی باتیں سنیں، ورنہ آپ تو رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ ایک دم صحیح ہے، باتیں حضور ہی کی ہوں گی، اپنا اپنا انداز ہوگا، اپنی اپنی لے ہوگی، اپنا اپنا لہجہ ہوگا۔ میرے گھر پر آپ کی قصبے کی بستی کے کافی لوگ گئے اور انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ دعوت محبت دی، اور میں سر کے بل آیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس بستی میں لوگوں نے اپنے گھر دوار سے زیادہ حضور کی محفل کو سجا رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرما لے۔ تو اب سارے کام کاج آہستہ آہستہ بند کیجئے گا، جلسے کو سجانا، ترتیب دینا، بلانا مہمانوں کو، اور دور دور سے لوگ گاڑیوں پہ چل چل کے 100 روپے تیل میں خرچ کر کے پیٹرول میں آپ کے جلسے میں آتے ہیں، انہیں محبت سے بٹھائیں، دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے آپ اپنے گاؤں کی آبرو کو نیلام نہ ہونے دیں۔ کوئی بچہ بیچ میں بات کرے تو اسے خاموش کر دیں۔ بڑی باوقار شخصیتیں آئی ہیں، سب سے بڑی بات ہے استاذ الاساتذہ نائب قاضی شہر الہ آباد علامہ مجاہد حسین رضوی شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ خلیفہ حضور طاہر ملت علامہ یعقوب صاحب قبلہ دانش القادری شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ شورائے کرام میں بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دو بڑے عظیم چہرے ثنا خان رسول محترم ضیاء یزدانی صاحب اور محترم سیف رضا کانپوری صاحب آئے ہوئے۔ نظامت کے لیے مبارک نام ہے محترم حسان رضا صاحب بریلی شریف، ان کی بھی آمد ہوئی ہے۔ آپ سب کو ان کا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ اس کمیٹی کے لوگوں نے مخدوم گرامی اولاد مولا کائنات سید ابو صالح شاہ صاحب قبلہ کو بھی دعوت محبت دی، ان کے قدم آئے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے سادات کے قدم کی برکتوں سے۔ تو جو بھی آپ کی کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، آنے والوں کو محبت سے بٹھاتے جائیں، ان کو پیار سے، ان کے احسانات ہیں ہم پر، اور ہم سب پہ احسان ہے مدینے والے آقا کا۔ میں نے جو باتیں کر دی، اب یہ باتیں بار بار نہ کرنی پڑے، ورنہ پھر میرے آنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا۔ میں آپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں، ورنہ پوری دنیا اسکرین کے ذریعے سے آپ کو دیکھتی ہوگی تو کیا تاثر لے گی۔ بیٹھیں۔ میں نے سوچا تھا، میں نے حنیف بھائی سے کہا کہ یہ راستہ اسے بند کر دیں، بولے بھائی ابھی لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گاؤں کے لوگ اسی زمین پر بیٹھ کے حضور کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیا۔ بڑے ادب سے سنیں، آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہدیہ سلام پیش کیا آپ نے، میں چاہتا ہوں کہ اب مل کے درود پڑھ لیا جائے۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ اسٹار ایجنسی ہے، بہت سارے چینلز رہتے ہیں، بڑی دنیا دیکھتی ہے آپ کو، آپ نعت خواں شعراء کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ اسے دیکھ رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن کل جب اسکرین پر اسے دیکھیں گے تو سوچیں گے یار بڑی بات ہے، میرے قصبے میں بڑی محفل سجی، یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ہم جو میرے بھائی مہمانوں کو پہنا آئیے درود کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سنیے گا میری بات، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، میں آپ کے پیر کا دھون چون پی لوں، آپ مجھ سے حضور کی باتیں سنیں، مجھے جانے دیجئے گا، تکلیف نہ ہو، کوئی بات۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، سب لوگ بیٹھیں۔ درود شریف پڑھنے کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف نے فرمایا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، توجہ ہے، درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، ادھر دیکھئے گا، درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی وہ ایک شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جا رہا ہے مدینے والا، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔
پھر سے ریورس کر دوں، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جا رہا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بابا اس کا مطلب کہ ہم درود نہ پڑھے، ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ واصف صاحب نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس لیے تجھے حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ حضور مخدوم گرامی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ آواز پہنچی؟ سبحان اللہ کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے ریورس کرتا ہوں، پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ پوچھا گیا حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مدینی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے درود پڑھو یا ایسے نماز پڑھو، درود پڑھنے کا وہی طریقہ جو نماز پڑھنے کا۔ بولے کیا بیس؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، صوفی صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ سبحان رہا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بے یہ جو شک، راستہ ہے اسے بند کر دیں، یہ طریقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہاں میرے حساب سے کم 2-4 ہاتھ آگے آ جائیں، بعد میں اپنے بھائیوں کو کمیٹی 2-3 ہاتھ آگے آ جائیں، میں آپ سے بس زیادہ نہیں بھائی جان، بس زیادہ نہیں بیٹا، پیچھے نہیں، تھوڑا سا پیچھے رکھیے گا، ہاں تھوڑا سا پیچھے رکھیے گا۔ اب جس کو جانا ہو بچوں کو تھوڑا سا بیٹا پیچھے رہنا، تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے رکھیں۔ سبھی نمبر بچوں کو ذرا سا پیچھے کر دیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں آگے کر دیں، کم سے کم ابھی اس میں 50-70 لوگ بیٹھیں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نکال دیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے آدھا گھنٹے بات کر کے چلے جائیں، لوگ اسی انتظار میں ہوں کہ جب نعت خواں آئیں گے تب یہاں پر بیٹھیں گے۔ ہم یہاں پر کیا کتوں کے طریقے تھوڑی بھوکیں گے بھائی، ہاں ہم کمپوز کھا کے تھوڑی آئے ہوئے ہیں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ پیچھے کے راستے سے جائیں، ٹھیک ہے بھائی، اب ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ پیچھے کے راستے سے جائیں، بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں، بھیا بیٹھ جائیں، بلا لائیے، کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ آگے بلا لائیے۔ اب بیٹھیں، بہت ادب سے سنیں، بیٹا بولنا نہیں، میں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہے کو مجھے پریشان کرتے ہو۔ تو درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے جیسے نماز پڑھنے کا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ درود پڑھیں گے سریاواں میں، رسول پور میں، روہی میں، پرواری میں، مورد گنج میں، سگھاڑا میں، آپ درود پڑھیں گے اپنے اپنے علاقے میں، کھاگا میں، فتح پور میں، سینی میں، کلا شریف میں، افضل پور ساتوں میں، باغ بنسی میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ درود پڑھنے سے ہوگا کیا؟ درود پڑھنے سے آواز کہاں پہنچتی ہے؟ ایک گفتگو جو آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے تقریباً 2-4 سالوں سے سن رکھی ہے، وہ سنیں آپ۔ جو میرے بھائی جان ایک گزارش ہے، آپ لوگ اوس کے نیچے نہ بیٹھیے گا، اندر رہیں بھائی جان، اندر رکھیے۔ میں اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، سنیں میں آپ، اللہ میرے ان بھائیوں پہ کرم فرمائے۔ بہت غور سے سنیں، درود پڑھنے سے بینیفٹ، روز آپ کو کہا جاتا ہے درود پڑھو درود پڑھو، ہوتا کیا ہے درود پڑھنے سے؟ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ میں بتا دوں آپ سے، بڑی مشہور بات ہے۔ ایک ایسا شخص جو کپڑے کا کام کرتا تھا، کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے بیچا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، تھا بڑا غریب، اس کی ایک عادت کیا تھی؟ جب گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا، جب گھر سے کپڑا بیچنے کے لیے جاتا تو حضور پر درود پڑھتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ کیا بیچتے ہو بابا، تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر بتاتا تھا کپڑا بیچتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قیمت کیا ہے تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر قیمتیں بتاتا تھا۔ سبحان اللہ، اس کی عادت تھی، پیسے کے لین دین میں درود پڑھتا اور پیسے گنتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، غریب تھا لیکن حضور کا عاشق تھا، غریب تھا لیکن حضور سے محبت کرتا تھا، غریب تھا، حضور کا عشق اس کے سینے میں تھا۔ معلوم ہے جب واپس آتا تو کپڑا بیچ کر کے تو دن راستے میں حضور پر درود پڑھتا تھا۔ کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے؟ جتنے میرے بھائی اس گاؤں میں رہتے ہیں وہ بھی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار کے صدقے میں ان کے گھر کو بھی آباد رکھے اور فلسطین والوں کے بھی گھر کو آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اس کا کام تھا درود پڑھنا۔ وہ کہتا ہے جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا تھا تو حضور پر درود پڑھتا تھا۔
دو تین گھنٹے موبائل کی جگہ پر کوئی اور چیز کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے حضور کو یاد کرتا تھا اور درود پڑھتا تھا، تکیے پہ 4 آنسو گرتے تھے اور یاد کرتے کرتے حضور کو سو جاتا تھا۔ اٹھنے کے بعد وضو کرتا تھا، پھر حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے چھپر میں سو رہا تھا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں چھپر میں سو رہا تھا، درود پڑھتے ہوئے سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سینے سے جو آواز نکلی ہے نا، اس بات کو بھی سینے ہی میں رکھیے گا۔ وہ کہتا ہے حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خوابوں میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بے کبھی شک۔ انشاءاللہ آؤں گا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضور کیسے خواب میں آتے ہیں، کن کے خوابوں میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے نا، پیر کو چوم لوں آپ کے ماتھے تو بڑی بات ہے، آپ کے پیروں کو چومنے کا دل کہہ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بے شک۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھا کرو انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ بولیں۔ انشاءاللہ۔ وضو بنا کے نکلا کریں کاروبار کے لیے، 2-4 مرتبہ ہی درود پڑھتے ہوئے اپنے کاروبار کی دکان کا شٹر کا تالا کھولا کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے جب حضور میرے خواب میں تشریف لائے، اب تک میں نے حضور کو بغیر دیکھے درود پڑھا، اب جب حضور خواب میں نظر آ گئے تو کیسے خاموش رہتا، اب تو میں دیکھ کر کے درود پڑھنا شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے حضور کا چہرہ تھا، میں حضور کو دیکھ کے درود پڑھتا رہا، حضور مسکراتے رہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بازو، اپنے مبارک ہاتھوں کو حضور نے آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، حضور نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھنا ہے کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہاں ہے وہ بدھائق، وہ سنسد، وہ آئی جی، وہ ڈی آئی جی، وہ آئی ایس، وہ آئی پی ایس، وہ مفتی محدث و فقیہ، کہاں ہے؟ دور دور تک حضور کے عاشقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شبنم کی زمین پہ سخت سردی کی شروعات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں سے چھوٹی سی آپ صدری اور ایک ہلکی سی جیکٹ پہن کے نکل پڑے، کس کے دم پہ؟ کہتے کیوں نہیں؟ آمینہ کے لال کے بھروسے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑا۔ 10 20 25 کلومیٹر آپ کو پھر واپس جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا پیٹ کھانے سے بھرتا ہے لیکن آپ کے دل کو سکون حضور کے ذکر سے ملتا ہے، ورنہ کیا ملے گا ہمیں؟ تو لوگ جب جائیں گے تو 4 پیسہ نذرانہ بھی دے دیں گے، آپ کے پیروں کی مٹی مل جائے گی جو میری قبر میں کام آئے گی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، تیل کے پیسے نہیں ملیں گے، واہ واہ کے لیے کچھ نہیں ملے گا، بیٹھے رہو گے تو نعت خوانوں کو انعام دینا پڑے گا، 100-200 اور جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کہتے کیوں نہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول ہی کافی ہے، سبحان اللہ سبحان ہمارے لیے آمینہ کے لال ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ وہی ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے، وہی ہیں جو قبر میں کام آئیں گے۔ ماں بہنیں دروازے پہ روک کے ودا کریں گے، بھائی قبرستان میں دفن کر کے چلا آئے گا، لیکن جب قبر میں کوئی نہیں آئے گا تب آمینہ کا لال آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور سے ہم محبت کرتے ہیں کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں حضور کام آئے۔ بے شک محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں رونے لگا، میں نے کہا نا حضور، میرے ہونٹ گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، یہ گنہگار کے ہونٹ ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں۔ سبحان حضور کے وہ ہونٹ جن ہونٹوں کے بارے میں فاضل بریلوی نے فرمایا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سبحان سلام۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کیا کوئی فلمی ایکٹریس کے ایسے ہونٹ ہوں گے جیسے آمینہ کے لال؟
یہ ساری چیزیں فراڈ ہیں، سچائی تو آمینہ کے لال کے بے پاس شک بے شک وہ حسن مصطفیٰ جس کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا اگر حسن کی ڈلیوری ہوئی ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سبحان سے۔ اللہ سبحان اللہ بے شک آپ خوش ہو جاؤ اور خوش ہو کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہاتھوں کو اڑا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نبی آپ کو ملا جو سب حسینوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ وہ کہتا ہے حضور میرے سامنے میرے بازوؤں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے رہے۔ میں نے کہا حضور آپ کے ہونٹ نوری ہیں، کافوری ہیں، پیارے ہیں۔ جبریل کو جگانا ہوا تو جبریل نے آپ کے تلوے سے بیٹے تکلیف نہیں ہے، اوپر بیٹھو نہیں بیٹھو، جب نعت خواہ آئیں گے تو انعام دیجیے گا۔ دیکھنا بھائی ادھر کسی کو دقت نہ ہونے پائے، ورنہ ہمارے دوستوں کا دل ٹوٹے گا جنہوں نے کئی دنوں سے پھاوڑے سے کدال سے زمین کو برابر کر رہے ہیں۔ تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا، وہ کہتا میں دیکھا حضور کی آنکھیں دنگ رہ گیا، حضور کے لب دیکھا دنگ رہ گیا، جب دیکھا تو درود پڑھنے لگا۔ حضور نے فرمایا میں تیرے ان ہونٹوں کو چوموں گا، وہ کہتا ہے نا 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 نا، حضور میرے ہونٹ کو نہ چومے۔ حضور میرے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے، میرے بازوؤں کو کھینچتے رہے اور میں بھاگتا رہا، میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے لگا اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے، حضور میرے ہونٹوں کو چوم ہی لیں گے تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، یوں گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے، سبحان اللہ حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جب میرے گال پہ چپک گئے تو وہ کہتا ہے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو گیا، خواب میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، آنکھ کھلی تو رشتہ خواب کا ٹوٹ گیا۔ دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں، اللہ وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میرا چھپر مہک رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مہک سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی بے شک حضور آئیں تو گھر نہ مہکے، جی جی حضور کا ذکر ہو تو بستیاں مہکتی ہیں۔ جی اور آج آپ محفل رسول میں بیٹھے ہو، چلے جاؤ گے 2-4 گھنٹوں کے بعد، خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں 100-200 سال کے بعد اس طرف سے اگر کوئی اللہ کا درویش کوئی مقبول بندہ ادھر سے گزرے گا، وہ اپنے خادموں سے کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، اس زمین کی بیداری بتا رہی ہے، یہاں کبھی حضور کی باتیں ہو چکی سبحان ہیں، اللہ سبحان یہاں کبھی حضور کی نعتیں پڑھی گئی ہیں، سبحان اللہ، یہاں کبھی حضور پر درود پڑھا گیا ہے۔ یہ درود کا کمال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ حضور چلے گئے تو میرا گھر مہک رہا تھا، میرا چھپر مہک رہا تھا، اور میں نے شکر کے سجدے ادا کیے، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جیسے میں گلی سے نکلا نا تو میرے محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے اے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا غریب انسان تیرے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے قیمتی اشیاء نہیں ہیں، رہنے کے لیے بہتر مکان نہیں ہے، یہ بتا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ سبحان لوگوں نے اللہ سمجھا ہے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے، پھر سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے عطر کہاں سے لگایا؟ بولے تیرے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے روک کر کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں، یہ تو حضور کے بدن کی خوشبو جو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں۔ اللہ کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ کہا یہ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بھی درود ہے، سنیے گا۔ اور کوئی سنیں جو جن کی عمر 30 سال کی ہیں وہ کچھ نہ کریں، وہ صرف میرے ان بچوں پہ نظر رکھیں۔ یہ بچے میرے جنازے کو اٹھائیں گے، میری قبروں سے قریب گزریں گے تو مجھے سلام کریں گے، یہی بچے حضور پر درود پڑھیں گے تو اس کا فیض ہمیں قبروں میں ملے گا۔ لہٰذا میری زیادہ ضرورت یہ بچے ہیں، مجھے کام ان بچوں سے ہے۔ کل یہ بزرگ یہ اور جو جوان لوگ ہیں ذمہ داریاں نبھائیں گے، دوسرا کام کریں گے، ان کے کاندھوں پر اس گاؤں کا فیوچر ہوگا، مستقبل ہوگا۔ تو یہ درود کے کمال ہیں۔ درود پڑھنے سے ہوتا کیا؟ یہاں سے مدینہ شریف کا فاصلہ تقریباً 3-3.5 ہزار کلومیٹر ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں درود پڑھتے ہیں تو یہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب درود پڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے، پھر حضور کے گھر میں ہوتے ہیں۔ کوئی غریب درود پڑھے تو پھر غریب نہیں ہوتا، کوئی بچی پریشان درود پڑھے تو پھر وہ پریشان نہیں رہتی،
کوئی بیوہ درود پڑھے تو پھر وہ بیوہ نہیں رہتی، اس پر کرم کی نگاہ آمینہ کے لال کی رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹوٹے ہوئے کاروبار کا مالک کچھ نہ کرے، درود پڑھے تو یقین کر لو کہ پورے شہر میں اس سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ درود تمہیں حضوری کے طریقے سکھاتا ہے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، وہ فلمی لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں، لیکن آمینہ کے لال پر جب جب درود پڑھیں گے، درود پڑھنے سے پہلے حضور کو خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو مجھے یاد کرنے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے نام کی مجلس ہے سریاواں کی زمین پر، یہ کوشامبی، یہ الہ آباد، یہ فتح پور کا بیلٹ ہے، حضور کو خبر ہو گئی۔ کیوں؟ ایک میری پوری تقریر ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ گفتگو بڑی آسانی سے ہوگی اور آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے باتیں کروں گا۔ یاد کیجئے گا، بڑے ادب اور احترام سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ اس جلسے کا ٹائٹل کیا ہے مولانا عبدالرشید بھائی؟ رحمت عالم کانفرنس۔ اونچی بولے، رحمت دو عالم کانفرنس۔ نا سب بولے بھائی۔ رحمت دو عالم اس جلسے کا کانفرنس۔ نام کیا ہے؟ رحمت، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو رحمت۔ کیوں یہ نام رکھا آپ نے؟ آپ بولیں گے ہم نے رکھا ہی نہیں تو ہمارے باپ دادا نے رکھا، انہوں نے کیوں رکھا؟ آپ کہو گے قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک۔ وہ جو آمینہ کے لال آئے، اللہ نے ان کو دنیا کے لیے، عالم کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عالم میں آگے یس لگا ہوا ہے، ورڈ نہیں ہے، ورڈز، عالم نہیں، عالمین ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ بے شک۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اسی لیے سریاما کے لوگوں نے 30 35 40 سال پہلے جب اس میلاد شریف کی بنیاد رکھی تھی، ہوشیار تھے، بزرگوں کی صحبت پائی تھی، مجاہد ملت، مفتی اعظم اور حضور محدث اعظم حضور تاج الشریع، ان بزرگوں کو دیکھا تھا۔ سرکار مجاہد ملت کی خدمتیں کی تھی، غوث العالم منور شاہ چودھوں پیرہ کے چوکھٹ کو دیکھا تھا۔ ہوشیار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، محبت کرنے والے، اپنے جلسے کا نام رکھ دیا رحمت دو عالم کانفرنس۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، جن لوگوں نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ اس وقت میری جو بوڑھی ماؤں نے اس کی خدمتیں کی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی روشنی عطا فرمائے۔ اس دور میں جو بچے بچیاں اس جلسے کا انتظار کرتے ہیں، مبارک نیتوں کے ساتھ میں، اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اس جلسے کو دوام عطا فرمائے، اس جلسے کی قبولیت کو اللہ ظاہر فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ پھر سے آمین بولے۔ مائک بہت اچھا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے بھائی جان، اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیجئے گا، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا۔ بہت اچھا مائک ہے، اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب جو گاؤں کی جو آواز ہے نا، اسے بند کر دیں۔ بچے ہو سکتا ہے کوئی سونا چاہتا ہو، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، ہمیں پوری کائنات سے کیا مطلب ہے، آپ لوگ ہی کافی ہیں ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جو ایکو ہے وہ بند رکھیے گا، ایکو بالکل بند رکھیے گا، آواز بڑھا کے تھوڑی سی رکھیے گا انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے بڑے بھائی بہت عظیم نقیب محترم حسان رضا صاحب بریلی شریف آگے بڑھے، کئی جہت سے چچا آگے بیٹھے ہیں۔ عبدالرشید بھائی آپ کے مہمان ہیں، میں معافی چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، یہ بہت عظیم نقیب ہیں، مجھے خوشی ہے میں اپنے بھائی کے قدم کے قریب ہوں، بریلی شریف سے ان کا تعلق ہے، اس لیے مجھے اور بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دو اینگل سے مجھے ان کا احترام زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ اس کی تعریف کرتے ہیں جو حضور کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات ان کا خمیر بریلی شریف کے خمیر سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی بے ادبی ہوئی تو پھر یہ شکایت کر دیں گے اعلیٰ حضرت سے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مؤدب تھے۔ جی جی۔ اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے، اللہ سفر آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اونچی بولے، جی۔ آواز نہیں آئی؟ ادھر ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی گود میں ہم اور آپ کھیلتے تھے، وہ میری مائیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھائی سامنے ہیں جن کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں جن کے گھر کی مبارک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اسی لیے اس جلسے کا نام رکھا گیا رحمت دو عالم۔ نا آواز 70% آ رہی ہے، مجھے 100% ضرورت ہے۔ رحمت دو عالم۔ اس کو غلط ثابت کیجئے کہ سریاما والے صرف نعت سنتے ہیں،
آج اسے غلط ثابت کرنا، بتا کے جانا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ حضور کی تعریف ہر اینگل سے سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی پھر سے بولے، کیا نام ہے اس کا؟ رحمت دو عالم کانفرنس۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت۔ دو چار باتیں کروں گا، اجازت دیجئے گا انشاءاللہ۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو اسی عالم میں وہ ماں بھی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کیا حضور اس بچے کے لیے بھی رحمت ہے؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں بے شک، اور آپ کو کہنا بھی چاہیے۔ کل اگر کسی نے اسی بھرواری مورد گنج کے کسی چائے خانے پوچھا، اچھا اگلی صفوں میں کہہ رہے تھے بے شک، یہ بتاؤ حضور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے کیسے رحمت ہے، تو کیا جواب دو گے؟ اگر اجازت دو تو میں جواب دے دوں، جی 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 تاکہ میرے بزرگوں کی کہی ہوئی بات بے شک یہ کل پروف بن جائے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس توجہ دیجئے گا، حضور اس بچے کے لیے بھی رحمت ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، حضور اس کے لیے کیسے رحمت ہے؟ توجہ سنیے گا، بہت اچھا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے حضور رحمت ہے۔ بہت دیر تک میں نے اس کو پہن رکھا، معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجئے اتار دو۔ حضور مجاہد ملت منع فرماتے تھے، بولتے کہ جب کوئی صحرا پہنا ہے تو کچھ دیر پہنے رہا کرو، سمجھے بھائی، کچھ دیر تک پہنے رہا کرو، یہ بہت عظیم نعمت ہے، سمجھے لوگ اتار دیتے ہیں فوراً، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اسی عالم میں وہ ماں بھی ہے جس کے پیٹ میں 2 3 4 مہینے کا بچہ پرورش پاتا ہے، پلتا رہتا ہے، اس کے لیے حضور کیسے رحمت ہے؟ بتا دوں، زمین ہے مدینہ شریف کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حضور کے سامنے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم۔ ریورس کروں، کیا نام ہے؟ عاصم۔ سب کی آواز نہیں آئی؟ حضرت عاصم۔ عین الف صاد میم، حضرت عاصم حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے، عاصم تم تو مکے کے ہو اور یہ شہر ہے مدینہ، جو مکے سے مدینے آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینے والوں نے آنے والوں کی خدمت کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ گروپ بن گیا 2، آنے والے ہو گئے مہاجر، خدمت کرنے والے ہو گئے انصار۔ تو جناب عاصم کہاں کے تھے؟ مکے کے تھے۔ حضور نے فرمایا، عاصم تم مکے کے ہو؟ بولے جی حضور میں مکے کا ہوں۔ میرے آقا فرماتے، تم نے کلمہ کہاں پڑھا؟ مکے میں؟ بولے جی حضور مکے میں پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت جہالت کا دور تھا، تمہارے دماغ میں اگر کوئی جہالت کے دور کی یا بات یاد ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو جناب عاصم رونے لگے، بولے نہ حضور، بہت دردناک کہانی ہے، میں اسے نہیں بتا سکتا۔ میرے آقا فرماتے، نا عاصم بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرے آقا فرماتے نہیں، بتاؤ۔ عاصم کہتے ہیں حضور درد کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ۔ عاصم کہتے ہیں حضور میری شادی مکے میں ہوئی، لڑکی دلہن بن کے میرے گھر میں آئی، بڑی خوبصورت تھی، میں اس کے ساتھ اپنی صبحیں اپنی شامیں گزارنے لگا، اس کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آ گئی۔ لیکن یہ شہر مکہ ہے، یہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ گالیاں دیتے تھے۔ میں نے مکے میں وہ زمین دیکھی ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سمجھ، زندہ کاڑا جاتا تھا۔ آپ جب جائیے گا وہاں ضرور جائیے گا، دل ہی دل میں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے جائیے گا، ان کی قبور نور پر نظر کیجیے گا۔ یہ جب باب فہد سے باہر نکلیں گے، یہ مین گیٹ سے باہر نکلیں گے حرم شریف کے، تو سامنے وہ جو زمزم ٹاور ہے، واش ٹاور گھڑی والا، اس کے بغل میں دارالتوحید ایک بلڈنگ ہے۔ دارالتوحید بلڈنگ کے دائیں طرف آپ آگے آئیں گے تو آپ کو مسفلا کا ایریا شروع ہوتا ہے، جہاں سے برج ہے، کبری ہے، جہاں سے طائف کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ملتی ہیں۔ آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو کہیں نہ جا کر کے کبری برج پہ چڑھیں، کبری کہتے ہیں برج کو، اس پہ چڑھیں، مشکل سے 1 منٹ تک آگے کا سفر کریں گے، دائیں طرف آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو 1.5 بیگھے کا بڑا پلاٹ نظر آئے گا، اس میں کچھ ٹوٹی پھوٹی نشانیاں ہوں گی، کچھ قبروں کی نشانیاں ہوں گی۔ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا دل دھک دھک کرے گا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، آپ کے دل سے آواز آئے گی، اس برج کے نیچے دائیں طرف جھانک کے دیکھ، یہ وہی بیلٹ ہے، یہ وہی زمین ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ کی آنکھیں بھر جائیں گی، آپ کے آنسو دامن تک پہنچیں گے۔ جناب عاصم سے حضور نے کہا، عاصم تم جاہلوں کے دور میں تھے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کوئی بات تمہیں یاد ہو تو مجھے بتاؤ۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور میری بیوی کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، اور تقریباً 9-10 مہینے کے بعد وہ نشانی ظاہر ہوئی۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟
आसिम कहते हैं लेकिन बच्ची पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, और मक्के में बेटियों को पैदा होना मतलब जुल्म, जुर्म कहलाता था। बहुत बहुत गिरी हुई हरकत लोग समझते थे। इतना बुरा माहौल था मक्के में कि अगर बच्ची पैदा हुई तो लोग घरों पे पत्थर मारते थे, मनहूस कहते थे। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी डिलीवरी होम में थी, जब बच्चे की आवाज आई तो मैंने पूछा उससे, नर्स से, दाया से, क्या हुआ? तो उसने कहा कि आसिम तेरी बीवी खैरियत से है, जच्चा बच्चा दोनों। मैंने कहा बेटा पैदा हुआ कोई बेटी? उसने कहा कि बेटी पैदा हुई है। जनाब आसिम कहते हैं मैं गुस्से में आ गया, मैं दंदनाते हुए अंदर चला गया डिलीवरी होम में। मैंने क्या देखा, मेरी बीवी तड़प रही है दर्द से, तकलीफ से, समझ रहे हैं, मेरी बीवी तड़प रही है। इस कदर दर्द मेरी बीवी को था मैं बता नहीं सकता। ब्लीडिंग का मामला, पूरे कमरे में ताफुन बदबू भरी हुई थी। छोटी सी बच्ची मेरी बीवी की गोद में चीख रही थी। बच्चे की पैदाइश पर मां को तकलीफ बहुत होती है, मालूम है। साइंस ने तो ये बातें कि अलग अलग मौके पर एक बच्चे की पैदाइश पर जो मां को दर्द होता है, अगर वही दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो इन मर्दों की मौतें भी हो सकती हैं। इतना दर्द इन माओं को होता है तुम्हारी और मेरी पैदाइश पर। अलग अलग राय साइंसदानों ने दी है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी की गोद में छोटी सी बच्ची कुछ मिनटों पहले पैदा हुई थी और मैं गुस्से से भरा था, बेटी कैसे पैदा हुई? मैं अंदर गया, मैंने अपनी बीवी की गोश्त में यूं अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी बच्ची को यूं दबोचा। जब दबोचा तो मेरी बच्ची के का ब्लड उसके मुंह से बाहर आ गया। जनाब आसिम कहते हैं हुजूर मैंने उस बच्ची को यूं दबोचा, एक फावड़ा लिया, कुदाल, उसे मेरी बीवी रोक के बोली कहां? तो मैंने कहा मैं बच्ची को नहीं पालूंगा, इसे दफन कर दूंगा। मेरे घर में तेरी कोख से बच्ची कैसे पैदा हुई? हुजूर की आंख में आंसू आ गए। सारे आलम के लिए रहमत है, रहमतें दो आलम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आसिम कहते हैं मैं गया, एक गड्ढा खोदा और उसमें उस बच्ची को, अभी आधा घंटा हुआ था मिसाल के तौर पर, पैदा हुई थी, मैंने उसे उस मिट्टी में गाड़ दिया। मेरी बीवी तड़पती रही और मेरे दिल पर कोई असर ना हुआ। मेरे आका खामोश थे। फिर क्या हुआ आसिम? तो जनाब आसिम कहते हैं फिर कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी के पेट में मोहब्बत की निशानी आ गई। फिर वो कहते हैं कि 1 साल के बाद जब फिर मेरी बीवी की डिलीवरी के होम में गई ना, तो फिर बच्ची पैदा हुई। अल्लाह अकबर। जनाब आसिम कहते हैं फिर मेरा पारा गर्म हो गया। मैंने फिर जाकर के उस बच्ची को दबोचा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। जनाब आसिम कहते हैं कि हुजूर में मेरी बच्ची तड़पती रही और मेरी मुट्ठियों में दम तोड़ती रही। 1 बच्ची हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई। लगातार 5 साल तक मेरी बीवी की कोख से 5 बच्चियां पैदा होती रही और मैं 5 बच्चियों को जिंदा गाड़ता रहा, जिंदा उसे दफन करता रहा। जनाब आसिम कहते हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखें अश्क बार थी। बेटियों पर जुल्म हो, हुजूर खामोश हो। जनाब आसिम कहते हैं मैंने कहा आका मुझे माफ कर दे। फरमाते हैं फिर क्या हुआ? तो जनाब आसिम कहते हैं सरकार 6वीं मर्तबे जब मेरी बीवी के पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी आई ना, तो मैंने अपनी बीवी से कहा 2-3 महीने का ये हमल ठहरा है, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर मैं खैरियत से 1-2 साल के अंदर लौट के आ गया ना तो ठीक है। मेरे आने से पहले अगर तूने डिलीवरी बच्चे के की तो बेटा हो तो उसे पाल लेना और बेटी हो तो उसे जिंदा किसी से दफन करवा देना। मुझे किसी को दामाद नहीं बनाना अपने घर में। अस्तगफिरुल्लाह, किसी को दामाद बनते हुए अपने घर में नहीं देखना चाहता। बीवी रोने लगी, बोले कोई बात नहीं। आसिम कहते हैं हुजूर में चला गया बिजनेस के लिए, बसरा और शाम चला गया। और इधर मेरे घर में क्या हुआ, 6वीं मर्तबे मेरे घर में अल्लाह की मर्जी थी, फिर बेटी पैदा हुई, फिर बेटी पैदा हुई। ये बताओ कि माँ क्या चाहती है उसके बच्चे को दफन कर दिया जाए? नहीं चाहती। माँ ने कैसे गवारा किया इससे पहले वो माँ ही जानती है। अब तो आसिम थे नहीं, कहते हैं मेरी बीवी आजाद हो गई। जब बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने उसको दफन नहीं किया, उसको पालना शुरू किया। बच्चियां कितनी प्यारी होती हैं। आप थके हुए घर पे जाएं और वो छोटी सी बच्ची गुड़िया अगर अपने बिस्तर पे हो,
آپ اس کا نام لے کے آواز دیں تو بیٹے اور بیوی سے پہلے وہی چھوٹی سی بچی آنکھ کھول کے اپنے باپ کو دیکھتی ہے، لپٹتی ہوئی اپنے باپ کے سینے پہ آ جاتی ہے. باپ کی تھکاوٹ بیٹی کی پیشانی چوم کر کے اللہ دور کر دیا کرتا ہے. بیٹی نہ ہو تو گھر گھر نہیں لگتا، بیٹی نہ ہو تو بازار کی ساری رونقیں بیکار رہتی ہیں. بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو بازار کی بھی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جب بیٹیاں 4-5 سال کی ہوتی ہیں وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، کبھی گرم روٹی کے نام پر کبھی چاول کے نام پر اپنی 4 سال کی بچی کو تماچے مارتے ہیں. وہ بچی رونے لگتی ہے، اپنی ماں کے آنچل سے بولتی ہے امی ابو نے مارا ہے. ماں کہتی بیٹی صبر کرو. بتائیے 4-5 سال کی بچیوں کو تکلیف دے کے آپ کتنا خوش رہ سکتے ہو؟ حضور نے اپنی بچیوں سے کتنی محبت کی ہے. اگر کوئی اور گفتگو کسی اور ٹاپک سے کبھی ہوئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں صاحبوں، اپنی بچیوں کو مارا پیٹا نہ کرو. یہ بچیاں بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملا کرتی ہیں، یہ بچیاں تقدیر والوں کو ملتی ہیں. معلوم ہے کچھ لوگ بیوی کی سٹی اسکین کے ذریعے سے پتا کر کے بچی ہے تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنا اس کا جو حمل ہے نا اسے برباد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ 2-4-10 لاکھ روپے 20 لاکھ شادی میں کون لگائے گا، مجھے نہیں چاہیے بیٹیاں. کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایٹی بیٹی. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، معلوم ہے اگر کہو سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو. ایک بات بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا طور پہاڑ پہ، اے میرے مولا جب تو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ظاہر کیسے کرتا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ نہ ایسی بات نہیں بنے گی. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سوال سمجھا کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ میری بہن تم بھی سنو اور بھائی جو بیٹھے ہیں ان کے وہ بھی سنیں. جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، جو آپ کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بہن تھی، جو آپ کی بیٹی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی کی بہن ہے. سنیں آپ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے مولا جب تو کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو مہمان کے آنے سے خوشی ہوتی ہے وہ ذرا پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جن لوگوں کے چہرے اتر گئے سمجھ لو کہ ان کو مہمانوں کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ دروازہ بند کر کے چھوٹا والا گوشت کھاتے ہیں گھر میں. ہاں بولے تیرے ابو کہاں ہیں؟ بولے باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ کہہ دو کہ ابھی گھر پر نہیں ہے، صرف اس بیس پر کہ کھانا یہ کھا لے گا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں جب کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں. سریاوا والوں کتنے خوش قسمت ہو کہ آج ہر گھر میں مہمان آئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دوسری بات کروں گا، تیسری نہیں کروں گا، دوسری سن لیں. سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ دیکھنا کوئی ہے جو سمجھ کے جملہ سمجھ کے بعد میں بولے گا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تم نے سوال کیا جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہوں؟ سنو موسیٰ، جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بغداد شریف میں اپنے بیٹی کے لیے میں نے غوث پاک سے دعا مانگی تھی. میں نے کہا حضور مجھے بیٹی عطا کرے، میں بیٹیوں کے قدم کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بیٹیاں بڑی نعمت والی ہوتی ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعدہ کیجئے بیٹیوں کو نہیں ماریں گے. جی نہیں. چلی جائیں گے اپنے گھر، دیکھتے رہ جاؤ گے. تمہارے 10-20 لاکھ روپے ان بیٹیوں پہ جو خرچ ہوتے نا وہ 10-20 لاکھ روپے انہی بیٹیوں کے قدم کی برکتوں سے تمہیں اللہ دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیوں پریشان کرتے ہو؟ ایک دن کسی کی امانت ہے چلی جائیں گے، پھر ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد رونے کے لیے آئیں گے. سمجھے؟ انہیں تکلیف نہ دیا کرو. یہ گھروں میں ہیں تو گھر کی زینت ہے. انہیں تعلیم دو، انہیں حلال کھلاؤ، انہیں درود کا سلیقہ سکھاؤ. خدا کی قسم جن گھروں میں جائیں گے اللہ برکتیں عطا فرمائے. بے شک. انہیں مارا نہ کرو. میں گزارش کرتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس 10-20 لاکھ روپے شادی میں خرچ کروں گا، مار دو بیوی کے پیٹ میں بیٹیوں کو. کیوں؟ کون شادی کرے گا؟ علامہ امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسے یاد کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. کتنی؟
اونچی بولیں. چار. ایک صاحب کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. جب چوتھی مرتبہ ان کی بیوی امید سے ہوئی تو انہوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ بولے اے سن. اپنی بیوی سے بولے سن. کمینی کہیں کہ ڈانٹ کے معاذ اللہ توبہ توبہ. بولے سن. بولے کیا ہوا؟ بولے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آئی ہے. سن خبردار، اب اگر تو نے بیٹی کو پیدا کیا تجھے طلاق دے دوں گا. بیوی نے رو کے کہا اگر میرے کوکھ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو معلوم ہے کیا کہا اس کے شوہر نے؟ مرضی اللہ کی ہے ٹھیک ہے لیکن کوکھ تو تیری ہے، سزا تجھے ملے گی. رونے لگی وہ، ڈر کے مارے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے مولا میری آبرو بچا، میری آبرو بچا. معلوم ہے جب 5ویں مرتبہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو تڑپ گئی. اور بیٹی کہاں پیدا ہوئی؟ وہ سفر میں تھی اپنے ہسبینڈ شوہر کے ساتھ میں. قافلہ تمبو کنات لیے جا رہا تھا. پہاڑیوں کے بیچ میں قافلہ ایک رات کے لیے رکا تو اس کو ڈیلیوری کا درد ہوا. اس لڑکی نے اپنے شوہر سے بہانہ بنایا مجھے واش روم کے لیے کسی ضرورت کے لیے اس پہاڑ کی اس طرف کوٹ میں جانا ہے. اس نے کہا جاؤ. اس نے معلوم ہے آہستہ آہستہ پہاڑی پہ چڑھ کر کے ایک گفا دیکھی. اس عورت نے اسی گفا کے اندر چلی گئی. ڈیلیوری ہو اگر بیٹا ہوگا تو لے کے آ جائیں گے، بیٹی ہوگی تو دیکھا جائے گا. اسی گفا میں اس نے بیٹی کو پیدا کیا. جب بیٹی گود میں آئی تو رونے لگی. اس نے کہا میرے مولا میں اسے کہاں لے کے جاؤں؟ لے کے جاتی ہوں نیچے تو میرا شوہر طلاق دے دے گا، طلاق دے گا تو میری لائف خراب ہوگی، اس کی لائف خراب ہوگی، پلس 4 بچیاں پہلے سے ان کی لائف خراب ہوگی، میرے شوہر کا گھر اجڑ جائے گا. اے میرے مولا تو ہی کرم فرمانے والا ہے، میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں؟ معلوم ہے کیا کیا اس نے دل پہ پتھر باندھ کے اپنی چھوٹی سی بچی کو اسی گفا میں چھوڑ دیا. اس نے کہا اسے چھوڑ دیں گے، اسے ہم اگر چھوڑ دیتی میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر ایک ہی بچی کی جان جائے گی، پورا گھر میرا اجڑنے سے بچ جائے گا، پورا گھر میرا اجڑنے سے بچ جائے گا. جب نیچے اتر کے آئی تو اس کا جو پیٹ پھلا ہوا تھا اس کے ہسبینڈ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب تو وہ نشانی نہیں ہے. اس نے کہا خون بن کے جو اولاد تھی وہ خراب ہو گئی. شوہر نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو پتہ نہیں بیٹی پیدا ہوتی تو. اتنا کہہ کے قافلہ تمبو کنات لپیٹا نکل گیا. 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ جب واپس پلٹا پھر اسی جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا، پردے لگائے اور 1-2 رات کے لیے قیام کرنے کا رکنے کا ارادہ کیا پورے قافلے نے. اس عورت نے جب اس پہاڑی کو دیکھا تو 4 مہینے والی بیٹی یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں یار ہم اس لیے دلالی رشوت کے پیسے لیتے ہیں، نہیں لیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ایک مسلمان جس زبان سے حضور پر درود پڑھتا ہے اس زبان سے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ مسلمانوں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہندوستان میں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ صرف 2 کام کریں پورا ہندوستان آپ کے قدم میں آ جائے گا. ایک تو سچ بولا کریں، دوسرا کام حلال کھایا کریں. بے شک بے شک بے شک. جلسہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ گاؤں والے کافی ہیں. رب نے ان کو 30-40 سال سے حضور کے ذکر کی توفیق بخشی ہے. یہ وہی جو باتیں ہو چکی ہیں اسی کو اپنے دروازے پر دہرا لیں گے، حضور کی محفل ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے حلال نہیں کھایا تو حضور کی محفل نہیں. بے شک بے شک. دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ صرف حلال کھائیں اور کچھ نہ کریں، بقیہ انشاءاللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تمہارا کام ہے سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لے لے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت دو عالم کانفرنس کہاں ہے وہ 40 سال پہلے جن لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے؟ بولے اس کا نام جن لوگ، سبحان اللہ. یہ بیٹھے ہیں مجھے، سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کی نشانیاں، سبحان اللہ. پوچھو ان سے، ان کے پیروں پہ گر کے پوچھو یہ نام کیوں رکھا ہے تو بتائیں گے حضور میرے لیے بھی رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان حاجی صاحب یہ سہرا پہنائیے ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا محبت سے اونچی آواز میں. رحمت دو عالم کانفرنس. جی بولے نہیں آواز نہیں ہے. رحمت دو عالم کانفرنس زندہ باد. کیوں رکھی بنیاد ان لوگوں نے؟ کیا ضرورت؟ ان کے پاس پیسے فالتو تھے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی سب کو، لیکن حضور کی محبت اس کی زیادہ ضرورت تھی. بے شک بے شک. گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت کے لیے حضور کے ذکر سے بہتر کوئی نہیں. آپ واش روم میں اٹالین سامان لگا لو گے، مرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. 5000 روپے کی آپ کے پاس بیسن کی ٹوٹی ہوگی، اس سے آپ کے انتقال کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن خدا کی قسم 10 روپے آپ کی بہنیں جو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے رکھتی ہیں، کوئی کہتا ہے
آپا کیا بات ہے، ہم جلسے والے ہیں، جلسہ آ گیا ہے سریامہ کا۔ وہ بہن، آپ کی بہن دوپٹے کو کھول کر کے 10 روپے نکالتی ہے، وہ بیٹے کے لیے صابن کے لیے رکھے ہوئے تھے، ٹافی کے لیے، لے لو تم لے لو اسے، اور ہوگا تو پھر دے دیں گے۔ اس کا یہ 10 روپے خدا کی قسم 10,000 کے برابر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، اور سبحان تمہارے اور میرے دروازے پر جو 20 لاکھ روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا، وہ گاڑیاں بھی اس 10 روپے کا مقابلہ بے نہیں کر شک سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، اس میں حضور کا عشق شامل ہوتا ہے۔ بے شک، اس کو 10 روپے کے سکہ مت سمجھو، اسے سمجھے اس سکے پر حضور کی محبت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ بے شک، رحمت دو عالم کانفرنس، اس وہ لڑکی کہتی ہے جب میں 4 مہینے کے بعد واپس پلٹی تو جب خیمہ وہاں پر لگا تو مجھے وہ گفا یاد آ گیا، یا وہ گفا یاد آ گئی۔ میرے دماغ میں بات آئی، اسی گفا میں میں نے اپنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دیا تھا، اب تو چھوٹی بچی مر گئی ہوگی، جانور نے اس کو کھا لیا ہوگا، تڑپی ہوگی تو خون کی نشانیاں ہوں گی، شاید اس کے جسم کی کوئی ہڈی مضبوط ہوگی تو بچی ہوگی، یا تڑپنے پر اس کے پیروں کے نشان ہوں گے، ایڑیاں رگڑنے کے نشانات ہوں گے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے پھر اپنے شوہر سے بہانہ بتایا، میں نے کہا کچھ کام سے میں پہاڑ کے اس طرف جاتی ہوں، بولے جاؤ۔ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں گئی نا، پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی، دل میرا دھک دھک کر رہا تھا، میری بیٹی اسی میں تڑپی ہوگی، میری بیٹی اسی میں مر گئی ہوگی، میری بیٹی کو کسی جانور نے کھایا ہوگا، کیا قصور تھا میری بچی کا؟ سماج کی ناہمواریوں کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو یہاں پر ڈالا تھا، میرے شوہر کے نظریات اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی بچی کو چھوڑ دیا تھا، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میری بیٹی کی قتل گاہ ہے یہ۔ لیکن جب اندر پہنچی تو اندر کا منظر نامہ سنیں، وعدہ کریں کل یہ باتیں چائے خانوں پر دوسروں کو بتائیں گے، انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ وعدہ کرو۔ وہ عورت کہتی جب میں اوپر گئی تو میں نے کیا دیکھا، میں تو یہ سمجھ رہی تھی میری بچی کے خون کے چھینٹے دیواروں پہ پڑے ہوں گے، اس کے پیروں کے رگڑ کے نشان ہوں گے، اس کے شاید جسم کی کوئی سخت ہڈی پڑی ہوگی جسے کسی درندے نے کھایا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا، لیکن وہ خدا کی قسم دیکھنا ہے کون ہے ایسا جو سبحان اللہ کہتا ہے، کون ایسا جو اب تک نہ کہا اب کہتا ہے۔ میری ماں بہنیں تمہاری دل کی آواز یہاں نہ آنے پائے، حضور کی بارگاہ تک، رب کی بارگاہ تک پہنچے۔ وہ لڑکی کہتی ہے جیسے میں گفا کے کنارے پر گئی میں دنگ رہ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور میری 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اونچی بولو رحمت دو عالم کانفرنس زندہ باد یا رسول اللہ۔ نہ یہ نعرہ آپ میں سے لگائیں رحمت دو عالم کانفرنس، نہ ہاتھوں کو اٹھا کے رحمت دو عالم کانفرنس، رحمت دو عالم کانفرنس۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری 4 مہینے کی گڑیا جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ بگ بازار کے لباس نہیں پہنے، ریت کا لباس تھا، ریت میں اٹی ہوئی تھی، ایک ہرنی لیٹی ہوئی تھی اور میری بچی ہرنی کا دودھ پی رہی تھی۔ وہ کہتی میں تڑپ گئی، میں برداشت نہ کر سکی، اب پہاڑ سے اترتے ہوئے میں نیچے دوڑی اور میری چیخ بلند ہو گئی، اے قافلے والو آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ میرا شوہر آ گیا، میری بیٹیاں آ گئیں اور میرے اور بھی لوگ قبیل کے لوگ آ گئے، بولے کیا بات ہے کیا بات ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ایک کہانی میں نے جھوٹی گھڑی تھی 4 مہینہ پہلے اپنے پیٹ کی بچی کے والے سے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے میں نے تم سے کہا تھا وہ بچی خون بن کے خراب ہو گئی ہے، آؤ چلو تمہیں قدرت کے جلوے دکھائیں۔ سبحان اللہ، چل میرے شوہر، تو کہتا ہے لوگ کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤں گا تو کام کیسے چلے گا، حرام نہیں کھاؤں گا تو ان بچیوں کی شادی کیسے کروں گا؟ یار تمہارے حرام کھانے سے شادیاں ہوں گی، ہمارے حرام کھانے سے ان کی شادیاں ہوں گی۔ خدا کی قسم یہ جب بچیاں پیدا ہوئی تھی تبھی سے ان کی برکتیں ہمارے گھر میں بے ظاہر ہو شک گئی۔ بے شک، سبحان کسی پر اللہ، لوڈ نہیں ہوتی ہیں، اگر انہیں لوڈ ہونا ہوتا تو پھر حضور کے گھر میں زینب اور رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ نہیں پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ اگر حرام نہیں کھاؤں گا، دلالی اور رشوت کے پیسے نہیں لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ گھر تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے، بولتے کیوں نہیں؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا سبحان رہا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی چلاتا ہے نظام کائنات۔ کیسے چلاتا ہے معلوم ہے؟ جب سارے لوگ دوڑ کے اوپر گئے نا، سب نے دیکھا کہ وہ بچی 4 مہینے کی اٹی ہوئی گرد و غبار میں اور ہرنی کا دودھ پی کے زندہ ہے۔ سب لوگوں نے چیخ بلندی، بولے اے میرے مولا تیری عجیب شان ہے، 4 مہینے سے تو نے اس بچی کو زندہ رکھا ہے،
آواز آئی، دیکھنا کوئی ہے جو تڑپ کے سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا ثواب اس علاقے کی قبرستان کے مرحومین کو نذر کیا جاتا ہے۔ آمین۔ آواز آئی، امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا، آواز آئی، اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو انہیں زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، وعدہ کرو حلال کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی نمک روٹی کھائیں گے لیکن حلال کھائیں گے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ تو بڑا بولے گھر کیسے چلے گا؟ ارے میرے بھائی، یہ جو منتری جی ہیں نا ابھی ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ ابھی رہیں کہ 50 سال تک رہیں، ہمیں یہ تھوڑی رزق دیتے ہیں، ہمیں تو ہمارا خدا رزق بے دیتا ہے۔ شک، بے شک، سبحان یہ اللہ، ہمیں کیا کھلائیں گے؟ یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بے شک۔ امام نے کہا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آپ کو تال ٹھوک کے بولنا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے نبی کا رب کیسے کھلاتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے مولا تو زمین چلاتا کیسے ہے؟ یہ زمین پہ کیڑے مکوڑوں کو رزق کیسے دیتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور طاہر ملت، آپ دیکھیں ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ یعقوب دانش القادری شاہ صاحب قبلہ، دارالعلوم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مبارک مسعود اور محتشم اور معظم، اس کی بنیاد کی اینٹ بھی، اس کی دیواریں بھی، اس کی چھت بھی، اس کے گنبد و مینار بھی۔ میرے بڑے بھائی علامہ آصف رضا صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، سنیں آپ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ سلیمان علیہ، دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا۔ کرسی منگوا دیں، کرسی ادب کے خلاف ہے۔ اچھا معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سب کی طرف سے مبارک، آپ نے اچھی شخصیت کو قائد مانا، سرپرست، اور اس کی قافلے کی لگام عطا فرمائی ہے۔ ذرا محبت سے پھر سے کہہ دیں، رحمت دو عالم کانفرنس، رحمت دو عالم کانفرنس۔ سنیں آپ، سلیمان علیہ السلام نے کہا، لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے حرام کھاتے نا آصف بھائی کہ ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ارے میرے بھائی، تیرے حرام کھانے سے تیرا کام چلے گا؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ کیسے کام؟ کبھی یوٹیوب میں جائیں نا، ایمازون کا جنگل سرچ کریں، ایمازون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل، اس کو زوم کریں، آگے بڑھیں تو آپ کو اوپر کی سطح سے نیچے جانا پڑے گا، گھاٹی پہ گھاٹی دیکھیں، 2-3 کلومیٹر نیچے کی گھاٹیاں نظر آئیں گی۔ جب ان گھاٹیوں کو قریب سے آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے وہاں بھی رینگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے چپکے سے بتا دو انہیں کھانا کون دیتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی کوتوالی ہے، نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی وزیر اعظم، سب کے رزق کا ذمہ دار وہی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے مولا تو کیسے کھلاتا پلاتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد تیری مخلوق کی کیسے کھلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، سن میرے نبی، اگر میرے اس مبارک قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تالاب کے کنارے چلے جانا، وہیں پر باہر بیٹھ کے میری قدرت کے جلوے دیکھنا۔ دعا کرو اب اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے انشاءاللہ۔ مت کھانا حرام ورنہ نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں حضور صوفی سلطان میں صاحب قبلہ، جو حرام کھانے کے عادی ہوتے ہیں انہی کی اولادیں فسق، فجور، گمراہ، بددین اور بدعقیدہ ہو جاتی ہیں۔ جن کے بدن کے خون کالے ہو جاتے ہیں تو ان کی نسلوں کے پیشانیوں پر جھوٹے سجدوں کے نشان کی وجہ سے پیشانیاں کالی ہو جاتی ہیں۔ جی جی، سمجھ رہے میری بات؟ جی، اس کی سوئچ آف کر دو حرام کھانے کی، نسلیں آباد رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے بچوں کو اگر حلال کھلایا ہے، انہیں بیئر بار میں بھیج دو گے، وہاں انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد ایک مدرسہ قائم کر دے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا ہے، اسے مفتی بنائیے، آپ نقیب، شاعر، خطیب بنا دیجئے، آپ یقین کرو وہ مسجد کا مائی غائب کرے گا۔ حقیقتی حرام رنگ لائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، میرے مولا تو دنیا کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کو کیسے کھانا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ سن، اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے تو تالاب پہ کنارے پر بیٹھ جا، میری قدرت کے جلوے دیکھ۔ چلے گئے، جانے کے بعد ایک تالاب پہ کنارے پر بیٹھے۔ جب بیٹھے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے دیکھا ایک چونٹی۔ کیا بولے؟ کوئی دشمنی ہے کیا بھائی اس سے؟ ہاں نام لے، پوری قرآن میں ایک سورہ ہی اس کے نام سے، سورہ نمل، اور مبارک کہانی بھی ہے، اور معلوم ہے یہ کہانی کہاں کی ہے؟ فلسطین کی ہے۔ حتی اذا نملۃ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، بڑی مبارک کہانی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ چونٹی میں نے دیکھا نا تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا چاول کا، چونٹی اور یوں راؤنڈ لے رہی تھی،
ادھر سے ادھر چل رہی تھی، ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ اس کے منہ میں ایک چاول کا دانہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا تو چوٹی بڑی بے قرار تھی، اچانک اندر سے تالاب کے اندر سے ایک میڈک نکلا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، جن کا تعلق اسی فلسطین سے ہے۔ ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی، آپ نے دیکھا سنا؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میڈک باہر نکلا۔ جب میڈک باہر نکلا تو اس نے اپنا منہ کھولا۔ جب منہ کھولا نا تو چونٹی اس کے پیر پہ چڑھ کے اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ میڈک نے اپنا منہ بند کر لیا اور منہ بند کیا اور تالاب میں ڈبکی لگائی، غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا یہ کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو میڈک باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو اس نے منہ کھولا تو چونٹی اس کے منہ سے باہر نکلی، پیروں کے راستے سے ہو کر کے اپنی بل میں چلی گئی۔ واپس ہوئی تو اس کے منہ میں چاول کا دانہ نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اے میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو چونٹی تڑپ رہی تھی، اس کے منہ میں چاول کا ایک دانہ تھا، میڈک آیا اس کے منہ میں گئی، منہ بند کیا، اندر چلا گیا، واپس آیا تو منہ کھولا، چونٹی باہر آئی، بل میں چلی گئی اور پھر میڈک غائب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے سلیمان سن میری قدرت کے جلوے۔ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک ٹاپو ہے۔ ٹاپو سمجھ گئے؟ ایک جزیرہ ہے، ابری ہوئی مٹی ہے، تھوڑا سا ایریا ابھرا ہوا ہے۔ اسی ٹاپو میں ایک کیڑا رہتا ہے، اسے میں نے اندھا پیدا کیا ہے۔ ایک کیڑا رہتا ہے، اسے میں نے اندھا پیدا کیا ہے۔ اس کیڑے کو کھانا لے جانے کے لیے میں نے میڈک پیدا کیا ہے، یہ چونٹی پیدا کی ہے، تاکہ یہ ٹرانسفر کرے کھانا۔ اس کی زندگی کے لیے میں نے 2 اور زندگیاں بنائی ہیں۔ اللہ اکبر، آواز آئی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ پوچھی بولو، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو ادھر جا رہی ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں، ٹائٹل کیا ہے؟ رحمت دو عالم کانفرنس۔ کیا ٹائٹل ہے؟ رحمت دو عالم۔ حضور ماں کے پیٹ کے بچے کے لیے بھی رحمت ہے۔ 1-2 باتیں بتاؤں گا، زیادہ نہیں، اور حالانکہ میں بہت لمبی گفتگو اس پر کر سکتا ہوں۔ ان بزرگوں کی جوتیوں کا تاج سرکار غوث پاک کے صدقے میں، یہ پرچہ ہے میرے سامنے کہ حضور غوث پاک کی باتیں کیجئے، کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے ان فقیروں پہ کرم فرمائے۔ ابھی بغداد شریف سے، میں اسی نومبر میں بغداد شریف سے آیا ہوں، اور الحمدللہ، اور دعا کریں انشاءاللہ پھر 1 مہینے کے بعد حاضری ہو جائے، صورت بن جائے سیدنا شیخ۔ اسی لیے میں جلسوں میں جاتا ہوں کہ کچھ 4 پیسے مل جائیں تو کچھ جواڑ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال دعا کریں سرکار غوث پاک کے روضے میں حاضری ہو، آپ سب کی حاضری ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دیں۔ حنیف بھائی گھر پہ آئے تھے دوستوں کے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنی مبارک محفل میں۔ علامہ یعقوب صاحب قبلہ، بلڈ جو ہوتا ہے وہ نعت خوانی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کلیے کو غلط ثابت کر دیا آپ نے کہ ہم صرف نعت خوانی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی گفتگو کرے تو آپ حضور سے محبت کرنے کا عشق بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آمین کہتے ہیں۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری 6 بچیاں، 5 بچیاں میں نے دفن کی ہے، اور جب 6ویں بچی میری بیوی کے پیٹ میں آئی تو میں بزنس کے لیے ملک شام یا بصرہ چلا گیا تھا۔ میرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی کو محبت میں اسے دفن کرنے کے لیے شرم محسوس، ڈر لگا، اس نے اسے دفن نہ کیا۔ کیسے اسے مارتی؟ اس کے جسم کا ٹکڑا تھا۔ کہانی یاد ہے آپ کو؟ شروع کی بات ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں حضور 5 بچیاں زندہ میں نے دفن کی تھی، اب مجھے کیا پتا میرے گھر میں کس کی ڈیلیوری ہوئی، لیکن میری بیوی کی کوکھ سے پھر 6ٹی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی۔ بیوی نے کیا کیا؟ اسے پال لیا، 1-1.5 سال کی ہو گئی۔ جب میں نے خبر بھجوائی کہ میں اگلے ہفتے مکہ شریف آؤں گا تو میری بیوی کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی پڑوسن نے کہا تیرا ہسبینڈ، تیرا شوہر، تیرا سرتاج، تیرے سر کا تاج آنے والا ہے، تیرے چہرے پر خوشی نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا اس لیے ڈر گئی، اب اس بچی کا کیا ہوگا جس کے لیے میں نے کہا تھا بیٹی پیدا ہوئی اسے مار دوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا شوہر اسے مار نہ دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا شوہر اسے دفن نہ کر دے، وہ جو ہوگا رب کی مرضی سے ہوگا۔ اے میری سہیلی ایک کام کر۔ بولے کیا؟ بولے میری اس بچی کو تو لے لے، میری اس بچی کو تو لے لے، اپنے گھر میں رکھ، اس کی پرورش کر، میرا شوہر آئے گا اس سے کہہ دوں گی بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے دفن کر دیا، اسے تو رکھ لے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔
اس بچی کو جیسے باپ کے آنے کا وقت ہوا تو پڑوسن کے ہاں کپڑے لتے لے کے بھیج دیے گئے. اب وہ بچی پڑوس میں چلی گئی. حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یہ بات مدینہ شریف کی ہے. حضور عاصم کے سامنے، عاصم حضور کے سامنے. جناب عاصم کہتے ہیں آقا میں نے گھر میں انٹری کی تو میں نے بیوی کے چہرے کو دیکھا. میں نے کہا کہ یہ بتا تیرے پیٹ سے کیا پیدا ہوا؟ بیٹا کی بیٹی؟ اگر بیٹا تو وہ ہے کہاں، بیٹی تو وہ ہے کہاں؟ میری بیوی نے جھوٹ بولا. کہا بیٹی پیدا ہوئی تو اسے میں نے مار دیا. میں نے کہا مار دیا؟ کہا مار دیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا، باپ دادا کی رسموں سے تو نے اپنے آپ کو انحراف الگ نہیں کیا، بہت اچھا کیا. ہم کسی کو اپنے گھر میں داماد کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے لیے کھانا پینا لایا، لیکن جب میں کھانا کھا رہا تھا تو تھوڑی دیر میں پڑوس کے گھر سے وہ بچی میرے گھر میں آ گئی. آپ کہتے کیوں نہیں؟ تو گھر تو اسی بچی کا تھا، گھر تو اسی بچی کا تھا. عاصم کہتے ہیں وہ گھر میں آ گئی. میں نے کہا یہ کون ہے، اسے باہر پھینک. تو اس نے کہا معافی چاہتی ہوں، ناراض مت ہو، یہ پڑوس کی بچی ہے، ناراض مت ہو، یہ پڑوس کی بچی ہے، اسے جان دے. میں نے کہا باہر لے جا اس کو. اس پڑوسن نے اسے اٹھایا، لے کے چلی گئی. عاصم کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر وہ بچی گھر میں آ گئی. میں نے کہا یہ منحوس پھر آ گئی، اسے باہر پھینک. میری عورت ڈر گئی، بولے آپ ناراض مت ہو، میں اسے پہنچا کے آتی ہوں. عاصم کہتے ہیں ایک دن، دو دن، 4 دن ہوئے. ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچی میری بیوی کے دوپٹے کے پیچھے چھپ کر کے مجھے دیکھ رہی تھی. کیوں نہ دیکھے؟ خون تو عاصم کا تھا، بلڈ تو عاصم کا تھا. جناب عاصم کہتے ہیں اس کا یوں دیکھنا مجھ سے دیکھا نہ گیا. میرے دل میں ہلکی سی محبت اس کی طرف سے پیدا ہو. کہتے میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اس بچی کو میرے پاس بھیجو. جب قریب آئی نا تو میری بیوی ڈر رہی تھی کہیں مار نہ دے، لیکن میں نے اس بچی کو اور قریب بلایا، اس سے پیار کیا. عاصم کہتے ہیں جب میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا نا تو جو سکون پہلی مرتبہ مجھے ملا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. لگاتار 5 بچیوں کو زندہ گاڑنے والا عاصم کہتا ہے آقا اس بچی کو جب میں نے سینے سے لگایا نا تو میری ساری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست عطا ہو گئی. میرے دل کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اس بچی کو پڑوس کے گھر سے بلا کے میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. میں اس سے پیار کرنے لگا. مثال کے طور پر بازار جاتا تو اس کے لیے سامان لاتا تھا، اور کبھی کبھی اپنے سینے پر اسے سلاتا، مجھے سکون ملتا، اس بچی کو بڑی راحت ملتی. عاصم کہتے ہیں میں اس کے بغیر اب نہ رہ پاتا. اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی بڑی پیاری ہے. بیوی نے کہا پڑوس کی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ بچی میری اپنی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا، اسے پال لیتا. عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا جب میں نے دیکھا کہ یہ توا گرم ہے اب اس پر ہتھوڑا چلا دیا جائے تو میں نے سچ اگل لیا. میں نے کہا یہ پڑوس کی نہیں ہے میرے شوہر، یہ آپ ہی کی بچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ جناب عاصم کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹ گئی. میں خوب رویا لپٹ کے اس بچی سے، خوب رویا. وہ 5 بچیوں کا پیار میں نے اسی سے کیا. میں نے کہا آج مجھے پتا چلا ہے بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. اس کی آنکھیں تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں، اس کی پیشانی کا بوسہ جسم کو راحت دیتا ہے، اس کے ہونٹوں کا بوسہ دینے پر دل کو سکون ملتا ہے. اے میری بیوی، میری 5 بچیاں نہ رہیں، ایک بچی سے اتنا سکون مل رہا ہے. اگر وہ 5 ہوتی تو گھر تو سکون کا مرکز اور سینٹرل پوائنٹ ہوتا، دارالسلطنت کہلاتا، میرا گھر سکون کا گہوارہ ہوتا. لیکن اے میری بیوی خبردار کسی کو بتانا نہیں کہ عاصم کے گھر میں بیٹی ہے، ورنہ میرے جو ٹپوری دوست ہیں جو بچیوں سے نفرت کرتے ہیں مجھے تنقید کر کے پتھر مار دیں گے. کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میں بچی کو پالتا رہا. بچی 3-4 سال کی ہوئی. اچانک خبر مکے میں پھیل گئی، لیک کر گئی بات کہ عاصم بیٹی کو پالتا ہے. مجھے بلا لیا میرے دوستوں نے، بولے بیٹھ بیٹھ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے بیٹھنا بھائی. عاصم کہتے ہیں حضور میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے، آپ لوگ ناراض کیوں ہیں؟ میرے دوستوں نے کہا ظالم کہیں کہ 5 بچیوں کو دفن کرنے کے بعد تیرا دل پتھر کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے سننے میں آیا کہ تو بیٹی پالتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے؟ بولے نہیں کنفرم خبر ہم لوگوں نے لے لی ہے. کیا کسی کو داماد بنائے گا، اپنے گھر بلائے گا، اس کی آؤ بھگت کرے گا، اس کے لاڈ پیار کرے گا، اس کی ناز برداری کرے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ دادا کی رسموں سے الگ ہوتا ہے. عاصم تیرا سماجی بائی کاٹ ہوگا.
تجھ سے کوئی دوست بات نہیں کرے گا۔ عاصم کہتے ہیں اتنا ٹارچر کیا کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ اب میں غصے سے اٹھا پڑے تمطراق کے ساتھ۔ عاصم کہتے ہیں میں چیختا ہوا اپنے گھر آیا، وہ لات ماری دروازے پر، دھڑام سے دروازہ کے پلہ کھلا۔ میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ران پر میری چاند جیسی گڑیا لیٹی ہوئی تھی اور میری بیوی اس کی زلفوں کو سنوار رہی تھی۔ میرے اندر شیطان جاگا ہوا تھا۔ میں گیا اور زور سے آواز بلند کی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی اس بچی کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھا لیا۔ کہتے جیسے وہ بچی میرے ہاتھوں میں آئی، میں نے کہا تجھے مار دوں گا، تو بیٹی آئی۔ اب مجھے یاد آیا میری بیوی نے میرے پیر پکڑ لیے۔ اس نے کہا نا نا نا، میرے شوہر اسے میں نے پیدا کیا، اسے میں نے پالا، اسے میں نے پوسا، اے میرے شوہر عاصم اسے مت مارے، تم تو اس سے محبت کرتے ہو، تم تو اسے پیار کرتے ہو، اسے مت مارو، اسے مت مارو، اسے مت مارو۔ عاصم کہتے ہیں نہیں، میرے اندر شیطان جاگ گیا تھا۔ میں نے پھاوڑا، کدال جو بھی تھا اٹھایا سامان، میری بیوی نے میرے پیر پکڑ لیے، میں نے لات ماری تو دروازے سے جا کے لگی، اس کا سر پھٹ گیا، اس کے سر سے خون نکلا۔ میں آگے بڑھا، میں اس بچی کے بال کو پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری بچی روتی تھی، ابو میرا قصور کیا ہے؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے، بغیر مجھ سے اپنے ساتھ لیے ہوئے کھانا نہیں کھاتے، آج درد کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے بگاڑا ہے آپ کو؟ کون سی فرمائش کر دی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ عاصم کہتے ہیں میں کچھ جواب نہ دیتا تھا، اس کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹتا رہا۔ اچانک حضور فرماتے کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں 5 بچیوں کو میں نے گھر سے دفن کیا ہے، لیکن یہ آواز کبھی نہیں آئی جو اس دن آئی۔ بولے وہ آواز کیسے آئی؟ عاصم کہتے ہیں اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، عاصم خبردار اسے مارنا نہیں، عاصم اسے مارنا نہیں، عاصم اسے مارنا نہیں، خبردار عاصم۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے یقین کر لیا قیامت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، میں دھنس جاؤں گا، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز آئی تھی، آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں کانپنے لگا، میں نے پھر بھی اپنی بچی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ عاصم کہتے ہیں میں وہاں لے گیا مقبرۃ الشبکا۔ میں جب بھی مکہ شریف جاتا ہوں وہاں ضرور جاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے صاحبو آپ بھی جایا کرو، جہاں بچیاں زندہ دفن ہوئی ہیں وہاں جایا کرنا انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ عاصم کہتے ہیں کہ حضور میں اس بچی کو لے کے چلا، آواز برابر آتی تھی، عاصم اسے مارنا نہیں، خبردار عاصم اسے مارنا نہیں۔ میں ڈر جاتا تھا کہیں آسمان میرے اوپر نہ گر پڑے، کہیں زمین مجھے اپنے اندر نگل نہ لے، موت کا فرشتہ کہیں مجھے اپنی دسترس مٹھی میں نہ لے لے۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، میں پریشان ہوں۔ لیکن گیا میں نے جب گڈھے کھودنے شروع کیے تو دوپہر کا وقت تھا، میری بچی کانپنے لگی۔ جب مٹی اڑ کر کے میرے لباس پر پڑتی تھی تو میری بچی اٹھ کر کے اپنی انگلیوں سے میرے لباس کی مٹی کو صاف کرتی تھی۔ ابو کیا کر رہے ہیں دوپہر میں؟ آپ ناراض بھی لگ رہے ہیں، آپ یہ گڈھا کیوں کھودتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہ بولتا، مطلب بھر کا گڈھا ہوا تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، اس کے بال کو پکڑا، اس میں اٹھا کے پٹک دیا اور میں نے ایک پیر سے اس کی گردن پر رکھا، دوسرے پیر سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا اور مٹی میں اپنی بچی کے جسم پہ ڈالنے لگا۔ میری بچی چیختی رہی میرے باپ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کون سی فرمائش کر دی ہے کہ آپ مجھے زندہ کاٹ رہے ہیں؟ جب اس نے دیکھا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی ہے تو میری بچی مرنے سے پہلے اپنی پلکوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس نے کہا تھا اے میرے مولا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے پیدا ہونے کے لیے عرضی نہیں لگائی تھی تیری بارگاہ میں، تیری مرضی سے میں پیدا ہوئی ہوں، کوئی گناہ نہ کیا میرے مولا مجھے، میں نے پھر مجھ کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میری بچی تڑپتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، آواز میری بچی کی آخری آئی تھی، یوں لگ رہی تھی اس آواز کو جوڑ کر کے بتاؤں تو میری بچی کہہ رہی تھی میرے مولا میری دعا ہے اب کسی ماں کی کوکھ سے نکلنے والی بچی کو کوئی دفن نہ کرے، اے میرے مولا سب کی تکالیف میرے حوالے کر دے، اب اس زمین پر کوئی ایسا شخص بھیج دے جو اس بری رسم کی کلائی کو موڑنے والا ہو، اے میرے مولا بھیج دے کوئی رحمت للعالمینی کا لبادہ اوڑھ کے نظر آنے والی ذات کو جو یتیموں سے محبت کرے، جو غریبوں سے محبت کرے، جو بیواہوں سے محبت کرے، جو غریب نوازی والا کام کرے، جو ہم جیسی بچیوں کو مرنے سے بچائے، بھیج دے میرے مولا۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں اور میری بیٹی مر گئی۔
میں نے اسے اس میں دفن کر دیا، آپ آ گئے حضور، میری راتوں کی نیند اچٹ گئی، اچٹ گئی میری نیند، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ رہا۔ جب سونے کے لیے بیٹھتا تو میری بچیاں یاد آتی تھیں، کھانے کے لیے بیٹھتا تو میری بچی کی چیخ یاد آتی تھی۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے اے آقا آپ مل گئے، ورنہ خودکشی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نہ ملتے تو میں مر جاتا، میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ آپ کا دامن ملا تو سکون ملا، آپ آئے تو سکون ملا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں حضور، جو میں نے جرم کیا ہے کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضور نے رو کر کے فرمایا۔ عاصم کہتے ہیں حضور کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے تھے، حضور کی داڑھی شریف بھی گئی تھی، حضور کے جبے شریف پر آنسو گرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عاصم، وہ جو تم نے کرائم کیا، جرم کیا ہے، وہ ایمان لانے سے پہلے کا جرم ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب عاصم کہتے ہیں حضور اگر اجازت دے تو ایک سوال کروں، یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو اتنی دیر سے بات گھوم رہی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تھا کیوں اس کا نام رکھا رحمت دو عالم کانفرنس، اب ان کا جو جواب آیا ہے وہ بھی اسی آخری جملے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور سے پوچھتے ہیں عاصم آقا یہ بتائیں 5 بچیوں کو میں نے دفن کیا ہے، کتنی؟ ایسے ایسے لوگ مکے میں تھے دہیہ کلبی نام کے، جنہوں نے 65 اور 66 اور 86 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا آرڈر کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1-2 بچیوں تک محدود نہیں ہے، 86 بچیاں جو ان ماؤں کی گود سے نکلتی تھیں، اگر بیٹی ہوتی تھی انہیں دبوچ کر کے مارا جاتا تھا اور زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اے میری بہنوں تم درود پڑھا کرو، حضور کے آنے سے تمہاری عزت بچی ہے، عصمت بچی ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے۔ ذرا محبت سے بولیں رحمت دو عالم کانفرنس، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں رحمت دو عالم کانفرنس۔ سنیں محبت کے ساتھ، عاصم کہتے ہیں آقا میں نے 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کسی بچی کے دفن پر وہ آواز نہیں آئی جو آواز 6ویں بچی کے دفن پر آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ عاصم اسے مارنا نہیں۔ دیکھیں بھائی جان، عاصم اسے مارنا نہیں، عاصم اسے مارنا نہیں، خبردار اسے مارنا نہیں عاصم۔ تو یہ آواز 6ٹی بچی کے موقع پر کیوں آ رہی تھی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، بتا دوں؟ جواب ہے، یاد رہے گا؟ ہوٹلوں پہ بتاؤ گے، چائے خانوں پر، کسی کو چائے پلانے کی نیت سے جانا، چائے پینے کی نیت سے بچ جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2-4 10-20 روپے زیادہ لے کے چائے خانوں پر جاؤ گے، فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کسی کو چائے پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہوگی، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی غریب ہو، جوتوں میں پالش کرنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، تم اس کی خیریت پوچھتے رہو، وہ تمہارے سامنے غریب ہے تو اسے بھی کھلا پلا دیا کرو۔ یہی کام غریب نواز نے کیا ہے، تب نہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا میں سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ حضور کی رحمت للعالمینی ہے۔ کہتے آقا مجھے بتائیں تو صحیح، میں نے 5 بچیوں کو مارا ہے لیکن وہ آواز نہیں آئی حسان بھائی، وہ آواز یہ 6ویں بچی کے موقع پر کیوں آواز آئی ہے بتا دوں؟ حضور نے روک کے فرمایا کہ عاصم 6ویں بچی کے موقع پر جو آواز آئی تھی نا، بار بار آئی تھی عاصم اسے مارنا نہیں، عاصم اسے مارنا نہیں، وہ یہ آواز اس لیے آئی تھی اس وقت میں مکہ شریف میں امی آمینہ کے شکم سے زمین پر پیدا ہو چکا تھا۔ رب کی رحمتیں نہیں چاہتی تھی کہ جس شہر میں وہ گیا ہو جسے میں نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی بچی پر ظلم ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی صنف نازک کو یوں نچوڑا جائے جیسے لوگ کپڑے نچوڑتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کسی پاکیزہ میری بندی پر ظلم کے پتھروں کی بارش ہو۔ میرا حبیب، میرے آقا فرماتے ہیں رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب اگر اس شہر میں ہے تو پھر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اس لیے کہ حضور رحمت دو عالم ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو حضور رحمت دو عالم ہے۔ بج گئے ہیں 10:35۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تھک گئے؟ بلائے شورا کرام کو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ رحمت دو عالم کانفرنس، حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں حضور کیا ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ 5 منٹ کی 2 باتیں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ بیٹھے رہیے گا، لگائے آپ لگائے نعرہ بھائی۔ حضرات علامہ یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، 2 وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی قسمت میں بیٹا دینا
اے بیٹا وہ تم اوپر اٹھاؤ اس کو، اٹھائیے بچی کو. نہیں اس سے چاہتے کہ لوگوں کو منع کر دو، ختم ہو گئی بات. لیکن بیٹی میں معذرت چاہتا ہوں، کہاں چلی گئی بچی ہو؟ ہاں ارے غوث پاک معافی. شمیم بھائی ذرا محبت سے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. قاری صاحب میرے دو عظیم دوست نہیں، میرے محسن ہیں، محترم ضیاء یزدانی صاحب اور محترم سیف رضا کانپوری صاحب. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. کیا قسمت پائی ہے. لوگوں نے 30 ہزار گانے گائے ہیں، انہوں نے پوری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی ہیں. کسی کے نام سے چوراہے منسوب ہوتے ہیں، کسی کے نام سے بازار منسوب ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار حضور کے مورچھل برداروں کے قبیلے سے ہوتا ہے. بقول سیدی سرکار نواب علی شاہ جو حضور کی ثناخوانی مدح سرائی کرتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مجلس روحانیت میں مورچھل برداروں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ان محسنین کی آمد کو قبول فرمائے، آمین کہہ دو. محترم بھائی ضیاء یزدانی صاحب اور بھائی محترم سیف رضا کانپوری صاحب، مجھے نعت خوانوں سے، ثنا خوانوں سے، شعراء کرام سے بڑی محبت ہے. کوئی ہے جو ان کے استقبال میں ایک نعرہ بلند کر دے؟ اور بچی کو تکلیف ہو گئی بھائی بلا وجہ. مناظر اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار طاہر ملت، نور نگاہ مشائخ بلگرام شریف حضور علامہ یعقوب دانش القادری شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہے. میں حضرت کی آمد پر بے حد ممنون مشکور ہوں. بغداد شریف سے آیا تھا، حضرت کے جلسے مجھے شرکت کرنا تھا ایک جاروب کش کی حیثیت سے. طبیعت بخار بغداد شریف سے آ گیا، میں نے شرکت نہیں کی. آپ کو اگر اس بات کا علم نہ ہو تو ہو جائے، میری اپنی ظاہری طور پر تساہلی سستی تھی. بہت بہت شکریہ. کوئی پھر سے لگائے نعرہ رحمت دو عالم کانفرنس کے نام سے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ کیا ہے بھائی پیچھے؟ نیچے گڈھا ہے کیا؟ رضی اللہ یا شیخ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. زندہ باد. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مبارک ہو. سیدنا شیخ کے نام کے نعرے لگتے ہیں. ہاں نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ماشاءاللہ. کوئی ہے جو بس 5-7 منٹ میں اجازت دیجیے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں آپ کے قدم کے نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور میں اپنے بڑوں کی نعتیں سنوں گا انشاءاللہ. حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کے. جلسے کا ٹائٹل کیا ہے؟ رحمت دو عالم کانفرنس. ضیاء بھائی، صاحب بھائی، یہ وہ بزرگ ہیں حضرت جو اس جلسے کی بنیاد رکھنے والی ٹیم کا حصہ. سبحان اللہ. کچھ میری بوڑھی مائیں بھی ہوں گی. کیا نام ہے اس جلسے کا؟ بچے بولے، بچے بولے. رحمت دو عالم کانفرنس. سبحان اللہ. حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. الطاف حسین حالی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور سارے عالم کے لیے. 3 باتیں مجھے بتانی تھی، ایک ہو گئی، 2 میں 5-5 منٹ اجازت ہے. حضور سارے عالم کے لیے. عالم میں نیچے کی زمین بھی شامل ہے، اس میں یس لگا ہوا ہے. عالمین ورڈز رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے. ایک عالم نیچے کا بھی طبقہ ہے جس پہ اوپر رہتے ہیں زمین، زمین کے نیچے کا حصہ تاتو سرا والا، ایک دنیا وہ بھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، حضور تو دنیا والوں کے لیے رحمت تھے، کیا زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بتا دوں؟ جواب یاد رہے گا؟ ہاں جواب یاد رہے گا. حضور زمین کے نیچے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور قبر والوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہوشیار لوگ ٹائٹل رکھتے ہیں رحمت دو عالم کانفرنس. بہت ہی 2-3 منٹ کی یہ بات ہے، اس کے بعد ایک آخری بات. رحمت دو عالم کیوں بیس ریجن سبب کیا ہے اس نام کے رکھنے کا؟ بتا دوں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا، میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا. آپ سے گزارش ہے جب قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو سلام کیا کرو.
اور ہو سکے تو ایک مرتبہ ہی صحیح سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ احد شریف پڑھ کے بخشتے ہوئے چلے جایا کرو۔ جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو حضور کی امت کی قبروں کے قریب سے گزرتا ہے اور ان کا خیال نہیں رکھتا، اس نے حضور کی امت کے ساتھ یوں سمجھ لو وفا نہیں کی۔ ہمارے ہاں تو موبائل ہی بند نہیں ہوتا، قبرستانوں پہ سارے گیم ہوتے رہتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، سلام کیا کریں، اسی قبرستان میں ہماری مائیں ہمارے باپ دفن ہیں۔ اور حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، تمہاری ماں تمہارے باپ ہوں، تب یہ سوچ کے وہاں مت جایا کرو کہ یہاں 100 مردوں میں میری ماں میرے باپ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ یہ سوچ کے جایا کرو کہ اگر یہاں 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام سیوطی فرماتے، ارے ہنی بھائی بہت بہت شکریہ۔ امام سیوطی فرماتے حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت دو عالم کا لفظ آیا ہے، حالانکہ دو ہٹ کر کے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن عاشق برداشت نہیں نا۔ ہاں عاشق کیسے یس کا لفظ استعمال نہ کرے، عالمین سبحان اللہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں وہ اللہ والے کہتے ہیں جب میں نے قبرستان کی طرف غور سے دیکھا نا تو میں نے کیا دیکھا، ساری قبروں میں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ سب کی آواز آئی کہ نہیں پتہ کرو تو بھائی اونچی بولیں۔ کہتے ہیں میں نے سب کی قبروں میں نور دیکھا، سب کی قبروں میں نور دیکھا۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں لیکن ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی نور تھا، ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی نور تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بادل ہٹے تو میں ان سے پوچھوں کہ سب کی قبروں میں جو نور ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور تیری قبر میں جو زیادہ نور ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں بہت دیر کے بعد میں نے اپنی جو قلبی بصارت اندر کی روشنی تھی اس کا استعمال کیا تو مجھے آہستہ آہستہ جو سب سے زیادہ نور میں ڈھکی ہوئی مزار شریف تھی اس کے پردے ہٹے، مجھے مردے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں نے اس قبر کے مردے کو دیکھا تو میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد میں نے کہا اس قبرستان کے سارے مردوں کی قبروں میں نور کیوں ہے؟ دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ جملہ سننے کے بعد میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس قبرستان میں اتنی قبروں میں نورانیت کیسے، اتنا نور کیسے ہے؟ وہ قبر کا مردہ بولا خوش ہو کے اس لیے نور ہے کہ حضور تشریف لائے تھے۔ اونچی بولے، حضور تشریف لائے تھے، حضور آئے تھے اس لیے نور ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا تو تیری قبر میں اتنا نور زیادہ کیوں ہے؟ تیری قبر میں اتنا زیادہ نور کیوں ہے؟ جواب سنیں گے تو لب جائیں گے۔ کوئی رسی سے باندھے گا تب بھی سبحان اللہ کہیں گے، زبان سے نہیں بول پائیں گے تو دل سے سبحان اللہ کہیں گے، آپ نہیں بولیں گے تو پھر فرشتے سبحان اللہ کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے امام فرماتے ہیں کہ اسے پوچھا گیا کہ تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ آئے آئے اب یہ نور آپ کہتے کیوں نہیں کہ نور والا آیا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آنی ہے، بہت بہت شکریہ اللہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والا آیا ہے، یہ حضور سے محبت کا نتیجہ ہے، نور والا ہے۔ ظفر علی خان نے کہا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو، مرہار سنگار تم ہی سے ہے، بگین میں بہار تم ہی سے ہے۔ نور والا آیا ہے، بولو بولو نور والا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی، اور
اس لیے میری قبر میں نور زیادہ ہے. پھر میں نے سوال کیا اچھا ٹھیک اوکے یہ بتا حضور تیری قبر میں مسکرائے کیوں تھے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بولے حضور تیری قبر میں مسکرائے کیوں تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا تو بتا دوں، بیس یہ ہے، ریجن سبب وجہ یہ ہے، میری چھوٹی سی دکان تھی، میں اس دکان میں بیٹھتا تھا، روز صبح سے شام تک جو بھی 4 پیسے آتے تھے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا تھا. لیکن شام کو جب میں دروازہ معمول کے مطابق یعنی دکان بڑھاتا تھا، دروازہ بند کرتا تھا، جو بھی سسٹم تھا، ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، جھولا تھا، میں روزانہ اس میں سے 1 روپیہ نکال کر کے اس جھولے میں ڈال دیتا تھا. 1 روپیہ روز نکال کر کے میں اس جھولے میں ڈال دیتا تھا. پورے مہینے، 6 مہینے، سال بھر، جب 12 مہینے پورے ہو جاتے اور جب آمینہ کے لال حضور کی آمد کا مہینہ آتا، میں وہی جھولے سے پیسے نکال کر کے حضور کی رحمت للعالمین کا ذکر اپنے دروازے پہ کراتا تھا. اس لیے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے. ذرا سوچو کہ حضور قبر والوں کے لیے رحمت ثابت ہو رہے ہیں. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں. ماں کے پیٹ کے لیے حضور، بچے کے لیے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے حضور رحمت کیسے ہیں. جناب عاصم کی بات میں نے ایک بات بتائی کہ جو قبر کے اندر ہے حضور اس کے لیے بھی رحمت ہے. ٹھیک ہے، ایک آخری بات سنیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کو نذر فرما دے. ہاتھوں اڑا کے آمین کہو. اللہ فلسطین کے لوگوں پہ کرم فرمائے. اللہ محافظین بیت المقدس پہ کرم فرمائے. مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے. اچھا یہ بتاؤ کہ حضور، اچھا انسانوں کی بات ہے، کیا حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بولے بھائی، مشورہ کر کے بولے ہم بھی آرام کریں، ہم بھی آرام کریں. یہ لوگ بھی رش کریں، ذرا سا چل کے آئے ہیں تو سانسوں کے آواگمن کا معاملہ ذرا سیٹ ہو جائے. کیا حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بولے اونچی بولیں. عقیدہ کوئی پوچھ لیا کیسے، کیا بتاؤ گے؟ جواب میں ان بزرگوں کے صدقے میں ان مبارک شخصیتوں کے جوتی کو چوم کر کے دیتا ہوں. یاد رکھیے گا انشاءاللہ، یاد رکھیے گا. آخری بات ہے، یاد رکھیے گا نا انشاءاللہ. میرا امام کہتا ہے جانور بھی کرے ان کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے. بہت عظیم ناظم بھائی حسان رضا بریلی شریف سے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سے سنیں گے، میرے بھائیوں سے نعت خوانی سنیں گے. بس یہ آخری باتیں ہیں، آپ کو تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں. حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اسی لیے جلسے کا نام رکھا گیا رحمت. ہاتھوں کو اٹھا کے رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضور کے غلاموں کو کامیابی ملی تھی. ساری جنگوں میں حضور کے غلاموں کو کامیابی ملی ہے. اس کو جنگ خیبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تھک گئے؟ سلام پڑھوا لے. اس کو جنگ خیبر کہتے ہیں. اگر پھر میں نے کہا سلام پڑھوا لے تو لوگ مجھے پتھر سے ماریں گے. بولے ان کو کیا میں نے بلایا، تعزیہ سمجھ گئے؟ ہاں یہی تو ہیں جو میرے دلوں کے مرکز و محور کی بات کریں گے. سبحان اللہ کہہ دیں. یہ رات بھر نعتیں پڑھیں گے، کسی نعت میں یہ نہ ہوگا کہ میں بہرائچ شریف سے آیا ہوں، میں کانپور سے آیا ہوں. کسی نعت میں یہ نہ ہوگا کہ میرے والد کی بزنس کیا ہے. جو بھی ہوگا وہ سب آمینہ کے لال کا تذکرہ ہوگا. کیا قسمت پائی یار. سبحان اللہ. آپ ان کی خدمت کریں جو حضور کی خدمت کرتے ہیں. حضور کا ذکر حضور کی خدمت ہے. واپس سے بولے رحمت دو عالم. حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. آخری بات ہے جنگ خیبر، نام سنا ہے؟ جس جنگ میں سرکار مولا علی نے مرحب کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جنگ خیبر جب حضور کے غلاموں نے جیت لیا، اسی میں مولا کائنات کو فاتح خیبر کہا گیا تھا. توجہ ہے؟ تھک گئے؟ ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولے نعرے حیدری. آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ؟ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اسے یہ جو نعرہ ہے نا لبیک، یہ وظیفہ ہے.
یہ مدینے کے سفر میں کام آئے گا انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو۔ علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کی روح کو اس کا ثواب اللہ نظر فرما دے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک شعر کہا تھا، زندہ رہا علی کی شجاعت لیے ہوئے، زندہ رہا علی کی شجاعت لیے ہوئے، دیکھا گیا رضا کی نیابت لیے ہوئے، چھتری سجائے سر پہ امامے کی شکل میں، بیٹھا رہا حضور کی امت لیے ہوئے۔ چھتری سجائے سر پہ امام، چھتری سجائے سر پہ امامے کی شکل میں، بیٹھا رہا حضور کی امت لیے ہوئے۔ میں نے بغداد شریف میں ان کے جو پرتب ہیں علامہ حسن نقشبندی، میں نے ان کو شعر سنائے، علامہ خادم حسین، میں نے کہا ان کے وصال پر میں نے کئی شعر کہے، ایک شعر آپ سن لیں۔ معذور صرف پیروں سے تھا آنکھوں سے نہیں، دیدار کو گیا ہے شہ مشرقین کا۔ اس نعرے کو لگانے والے اس کے موجد ہیں علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، عاشق رسول، امیر المجاہدین۔ میں نے کہا معذور صرف پیروں سے تھا آنکھوں سے نہیں، دیدار کو گیا ہے شہ مشرقین کا۔ میرے حسین کی یہ کرامت ہے دیکھیے، دشمن بھی اس کو کہتے ہیں خادم حسین کا۔ میرے حسین کی یہ کرامت ہے دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ، پھر سے لگا دیں لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، اسی عالم میں اسی ورڈز میں جانور ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کیا نفرت ہے بھائی ان سے بھائی؟ آپ کے اور میرے خاندان کے نہیں تو کیا ہوا، ان کا بھی تو کوئی خاندان ہے، وہ بھی تصویریں تو اس مصور حقیقی نے بنائی ہے نا۔ جانور کی بات کرتا ہوں، ایک جانور بس ختم، معلوم ہے یہ بھی ایک جانور ہے، ایک جانور کی بات کرتا ہے۔ ہاں معلوم ہے جنگ خیبر کے موقع پر جب دشمنوں کے محل سے خزانے ملے نا حضور کے غلاموں کو، جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اناج، راشن پانی، پیسہ پیسہ، تیر تلوار، وہ سب حضور کے غلاموں کو بنٹے تھے۔ سمجھ رہے نا بھائی، حضور کے سب غلاموں کو بنٹے تھے۔ اسی مال غنیمت میں ایک خچر نما، ایک گدھا، پہلے گدھا، گھوڑا، اونٹ، یہ مبارک سواریاں تھیں حضور کے غلاموں کی۔ ایک خچر نما ایک گدھا وہ حضور کے حصے میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں، حضور کے حصے میں آیا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ مال و متاع، یہ اناج، یہ پیسے، یہ سب آپ کے حصے میں آئے، یہ فوجیوں کے حصے میں آئے، اور کسی کو گھوڑے، کسی کو اونٹنی، یہ مبارک خچر آپ کے حصے میں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اس گدھے نے حضور کو دیکھا۔ یوں تو گدھا اس وقت بار بار بولوں گا تو آپ کہیں گے ایک رذیل گھٹیا جانور کا نام بار بار لے رہے ہیں، لیکن میں اس کی جگہ پر کوئی اور نام نہیں لے سکتا، ورنہ پھر وہ باتوں کی تبدیل کرنے کا مجھ پر الزام آ جائے گا۔ اس وقت یہ گدھے کی سواریاں بھی مبارک تھیں۔ اس گدھے نے حضور کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو اشارہ کر کے فرمایا قریب آ۔ وہ گدھا حضور کے قریب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا پوچھا اس گدھے سے؟ آپ تعجب کریں گے، اپنے وقت کے استاذ الاساتذہ کہلاتے ہیں، یہ واقعہ جنہوں نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا؟ اس گدھے سے اللہ نے گدھے کو زبان دے دی۔ اس نے کہا اے رسولوں کے سردار میرا نام یافور ہے، میرا نام یافور ہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں کچھ بتا، دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ گدھا کہتا ہے اے رسولوں کے سردار، میرے اوپر جو میرے باپ تھے، میرے باپ کے باپ، میرے باپ کے باپ، میرے باپ کے باپ، جو شروع سے چلے آئے، ہزاروں سال سے میری نسل چل رہی ہے، میرا جو سب سے اوپر جو میرے پرکھے تھے، میرے دادا تھے نا، وہ ان کی 60 نسلیں، سمجھ رہے ہیں آپ، 60 نسلیں ایسی گزری ہیں کہ جن کی پیٹھ پر سوائے نبیوں رسولوں کے کسی نے سواری نہیں کی ہے، جن کی پشت پر سوائے نبیوں رسولوں کے کسی نے سواری نہیں کی۔ میرے آقا فرماتے اور کچھ؟ تو پھر وہ مسکرا کے گدھا کہتا ہے میں اس نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی رسولوں میں آخری ہیں۔ آئے ہائے ہائے،
تاجدار ختم نبوت، میں اس نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی رسولوں میں آخری۔ اپنا عقیدہ رکھے، آپ بھی رسولوں میں آخری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا رشتہ ہو، یعنی تیری نسل آگے بڑھے؟ سمجھ گئے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ اس نے کیا کہا؟ نا 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 اے رسولوں کے سردار، میں اس لیے نہیں چاہتا، جب آپ پر نبوت ختم ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہی آپ کی غلامی کر کے زمین سے چلا جاؤں، میری کوئی اور نسل نہ آئے جس پر کوئی اور سواری کرے، کسی اور کی خدمت کے لیے میں نہیں پیدا ہونا چاہتا، میری اپنی نسلوں کو منقطع دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنا نام تو تبدیل کر لے۔ حضور نے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام حضور نے تبدیل کر دیا، اپنا نام اب تو یہ رکھ۔ اچھا یہ بتا، مستق آنے سے پہلے کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا ایک یہودی کے گھر میں تھا، اس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، جب میں بڑا ہو گیا نا تو اس نے مجھے بہت محنت سے کھلا پلا کے تیار کیا۔ ایک دن میری پیٹھ پر وہ سامان رکھ کے بیٹھنا چاہتا تھا اور میں اپنی پیٹھ کو اب تک صرف آپ کے لیے سنبھال کر کے رکھا تھا۔ آئے جیسے میری پیٹھ پر اس نے پوزیشن لی بیٹھنے کی، میں نے اپنا رخ بدل لیا، وہ نیچے گر پڑا۔ اس نے پھر اپنا بیلنس برابر کر کے میری پیٹھ پر سواری کرنی چاہیے، میں پھر ہٹ گیا، پھر وہ نیچے گر پڑا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس نے لاٹھی اٹھائی، مجھے بہت مارا۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے مجھے مارتا رہا لیکن میں اسے بٹھاتا نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا آقا صرف اس لیے، یہ پیٹھ اللہ کے رسول کے سواری کے لیے چنی گئی تھی، میں اپنی پیٹھ کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اسی دل کو حضور کی محبت کا ATM بھی کہتے ہیں اور اسی دل میں دنیا کی بازاروں کی رونقیں غالب ہیں۔ جملے آخری ہیں سنیں، حضور فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے مجھے مارتا رہا، مجھے کھوٹیاں باندھ کر کے ہفتوں کھانا نہیں دیتا تھا، میں بھوک تو برداشت کرتا رہا لیکن اپنی پیٹھ پر کسی یہودی کو بٹھاؤں مجھے یہ گوارا نہیں۔ مجھے اس نے منڈی میں بیچ دیا، میں ایک فوجی کے ہاتھوں میں آ گیا، اس نے کبھی مجھ پر سواری نہیں کی، لے کے آ گیا۔ خیبر کے قلعے میں اس کی پوسٹنگ ہوئی، وہ یہاں لے کے مجھے آ گیا۔ آپ کے غلاموں نے اس پر اٹیک کیا اور مسلمانوں کے انڈر میں یہ قلعہ آ گیا۔ میں بکتے بکتے آگے چلتے چلتے اس وقت آپ کی غلامی میں مال غنیمت میں آ گیا۔ میرے آقا نے اس پر اپنا سامان رکھا، اس پر سواری فرمائی، سبحان اللہ، اسے لے کے مدینہ شریف آ گئے۔ یہ جملے ہیں آخری۔ میں بتا دوں اس گدھے کا کمال کیا تھا۔ حضور جب اس مبارک گدھے پر سوار ہو کے مدینے آتے تھے اور جب حضور اپنے حجرے خاص میں جانا چاہتے تھے تو اس گدھے کے سامنے حضور کھڑے ہو کے فرماتے سن سن، وہ اپنے سر کو حضور کے نالین پہ رکھتا تھا۔ جی آقا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی مدینے میں میرے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے طلحہ، مثال کے طور پر ان کا نام ہے طلحہ، جا کے ان سے کہہ دو تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ حضور کس سے کہتے؟ گدھے سے۔ جا کے اس سے کہہ دو کہ تجھے حضور یاد فرما رہے ہیں۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے اور سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، اس نام کے کئی صحابی مدینے میں ہوتے، اس نام کے کئی صحابی مدینے میں ہوتے، لیکن وہ گدھا اسی صحابی کے گھر پہ جاتا جس صحابی کو حضور بلانا چاہتے تھے۔ آئے اللہ، جا کے دروازے پہ اپنے چہرے سے دستک دیتا اور جب وہ نکلتے تو اشاروں میں کہتا تجھے آمینہ کے لال یاد فرما رہے ہیں۔ وہ دوڑتا وہ حضور کی بارگاہ میں چلا آتا۔ راویان کہتے ہیں کہ حضور کا جب ظاہری وصال ہوا مدینہ شریف میں، حضور کی گلی کے قریب میں صحابہ نے دیکھا وہی حضور کا مبارک غلام گدھا، وہ مبارک گدھا ایک گلی میں چپ چاپ رو رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضور کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ صحابہ کی توجہ ادھر کیسے جاتی؟ ابھی تو حضور کا مبارک جسم نور رکھا ہوا تھا، جسم پاک رکھا ہوا تھا۔ صحابہ حضور کی جدائی میں بے چین و بے قرار تھے۔ اس گدھے کی طرف توجہ لوگوں کی نہ گئی۔ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کرم جانوروں پر ہوتا ہے تو آواز آتی حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔
حضور سیدنا شیخ حضور غوث اعظم سرکار کی باتیں کرنے کے لیے میرے بڑے بھائی نے بار بار کہا ہے، مجھے واقعی یہ ساری باتیں غوث پاک کے دادا حضور کی ہیں، مجھے کرنی نہیں چاہیے، لیکن اپنے بھائی کا ایک جملہ بتا دوں جو مجھے اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم سرکار اپنے حجرے خاص سے نکلے، آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی، آپ کا چہرہ باب حلب کی طرف تھا، وہ راستہ جو کرکوک، سلیمانیہ، باقوبہ اور بصرہ کی طرف جاتا ہے، آگے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بغداد والو سنو، میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بات میرے دادا مدینے والے آقا نے کہی ہے، لیکن میں ان کا بیٹا کہہ رہا ہوں، یہ بات تو میرے جد کریم نے کہی ہے، ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ معلوم ہے آپ کو 2005 میں مفتی عراق مفتی عبد الکریم بیاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، جن کی مزار شریف پر مجھے فاطمہ خالہ لے گئی تھی، جو بہت عظیم الشان مقبول شخصیت تھی، جن کی دعا سے بغداد شریف میں بارش ہوتی تھی، جو ابدالہ کے مقام پر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاتحہ پڑھو، یہ شیخ عبد الکریم بیاروی کی بارگاہ، بیارہ سوا ملتان 1.5 لاکھ سے زیادہ اولیاء کرام لیٹے ہیں، وہاں کے مفتی عبد الکریم بیاروی ہیں، جو ان کے خلیفہ ان کے شاگرد ہیں، مجھ سے بے پناہ محبتیں کرتے ہیں۔ میں بھی ان کی جوتی کو دھل کر کے پینا چاہتا ہوں، شیخ صالح کو اور شیخ الماس کو، الحمدللہ رب العالمین۔ تو شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی جو محدث عراق تھے، ان سے پوچھا گیا، حضور غوث اعظم نے یہاں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور غوث پاک نے یہ کیوں کہا، جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے؟ میں اپنے بھائی کی بات آگے بڑھا دوں، مفتی عراق کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ حضور سیدنا شیخ نے یہ بات کیوں کہی، ہاں مجھے اتنا معلوم ہے، میں نے اس گلی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے نالین کی برکت سے سیدنا شیخ نے اعلان فرمایا، ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف، میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف ظاہر ہوا ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد رسول اللہ و بحق مخدوم کائنات و بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ اجازت دیجیے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ خوبصورت آوازوں کے درمیان اتنی دیر تک مائک پہ ٹھہرنا میری نظر میں دور اندیشی کی علامت نہیں ہے، اس حوالے سے معذرت چاہتا ہوں۔ اہل کمیٹی کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔